السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین اسلام پور مہاراشٹرا کا عظیم الشان ادارہ دارالعلوم برکات احمد رضا پچھلے کئی سالوں سے دین و سنیت کی خدمت کر رہا ہے، جس میں حفظ و قرأت تک کی پڑھائی جاری ہے۔ یہ ادارہ مولانا انور حسین رضوی اور مولانا شیخ صوفی جلال الدین چشتی صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سوشل میڈیا کال سینٹر کے ذریعے خوب محنت کر رہے ہیں۔ ادارہ ہزار کو خوب تعاون کرے اور آپ اپنی امداد گوگل پے نیچے دیے گئے نمبر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو، ہلو ہاں ارشاد صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو ارشاد صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی خیریت سے ہیں جناب؟ جی بڑھیا ہے فارغ ہیں؟ جی بتائیں۔ ہاں او ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی۔ ہوں ہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے کچھ ہمارے اپنے تھے، ان کے گھر والے سب ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ جو ہیں مطلب مرزا کے فالوورز بن گئے ہیں۔ تو جی جناب مطلب آپ کو کیا جو ہے اچھا لگا، ان کا کس بات سے آپ ان کے متاثر ہو گئے، ذرا ہمیں بتائیں گے؟ میں ابھی بات کروا دیتا ہوں تمہاری۔ جی میں کام کرتا ہوں ان کے پاس، کام کر رہا تھا میں کن کے پاس؟ ارشاد علی کے۔ میں ارشاد علی نہیں، میں آپ کون ارشاد بول رہے ہیں کہ کوئی اور بول رہے ہیں؟ نہ ارشاد ہیں برابر میں، یہ بات کراؤں؟ ہاں کرائیے، ارشاد سے بات کرائیے۔ آؤ بھائی اوپر کو آؤ۔ ایک منٹ رکیں گے ذرا؟ ہاں کیوں نہیں، بے ٹھیک فکر ہوگا رہیں آپ۔ جی خیریت سے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ۔ ہاں ارے وہ کچھ ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے جو ہیں ایک بھائی ہیں، جی اور ان کے گھر والے سب اہل سنت و جماعت ہیں، اور وہ جو ہے 2-3 سال سے جو ہے مرزا کو سن کر کے ان کو فالوورز بن گئے ہیں۔ جی تو جناب ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کون سی بات آپ کو اچھی لگی اور آپ متاثر ہوئے اس کے کس بات سے؟ ان کی بات یہ اچھی لگی کہ جی وہ جو ہے نا، جو بھی حوالہ دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کس معاملے میں؟ میں اس نے نے حوالے سنیے، چیک بھی کرے ہیں نا۔ میں بتا رہا ہوں، سنیے آپ ان کا وائس سنیے۔ ترمذی شریف میں جو 73 فرقوں کے حوالے سے حدیث ہے، جی جی، امام ترمذی اس کو حسن غریب کہتے ہیں یا ضعیف کہتا ہے؟ 73 فرقوں والی حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ اس کا آڈیو میں سنا دوں گا، اس نے ضعیف بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک طریق اس کا ضعیف ہے، ایک طریق اس وہ کا صحیح ارے ہے۔ وہ تو غریب ایک طریق ہی سے ہی ہے، غریب کہتے کسے ہیں؟ امام ترمذی نے اسے غریب کا حسن غریب کہا ہے، تو غریب ہوتی ہی وہ حدیث ہے جن کا ایک ہی ترک ہو، انہوں نے ایک اس کی سند پیش کی ہے نا دوسری جگہ سے۔ اور دوسری جگہ دوسری سند ہے ہی نہیں، ایک سند سے ہے، اسی لیے تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ اب میں نے جہاں سنا ہے انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ارے ہے، تو وہ یار 73 میری فرقوں بات والی حدیث سنیے، کو انہوں نے صحیح بھی کہا ہے۔ نہیں ہاں تو وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ کبھی صحیح کہتا ہے کبھی غلط کہتا نہ ہے، نہ، کبھی صحیح ایسا کبھی غلط، نہیں، ایسا کہتا ہے۔ ایسا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ ارے تو دیکھیے یہی تو چیز ہے نا میرے بھائی، کہ آپ لوگ اسی لیے تو پھنس گئے ہیں، نہ جانے کیا سمجھتے ہیں ان کو آپ لوگ، خدا و رسول ان کی غلط آپ لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کی غلطی کو۔ نہ ایک یہ بات ہے کہ جب جو وہ وہ حدیث بندہ کا حوالہ سنیے نہیں، پیش کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، میں آپ کو آڈیو بھیجوں گا، آپ مانیں گے؟ اس نے آڈیو تو آپ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اب میں نے ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے یا نہیں وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس حدیث کو اس نے ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے 2 سندیں پیش کری ہیں اس ارے حدیث کی، 2 ایک سند اس حدیث میں ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ تو میں آپ کو ایک بار میں اسے تحقیق کر لوں گا پھر سے ہاں اس چلیے حدیث کی، ٹھیک ہے، ہاں تحقیق کر لیجیے گا، کوئی اور نہیں۔ بات ہے، اور بتائیں کہ اس نے کیسے صحیح حوالہ دیا اور کیا کیا صحیح حوالہ دیا ہے، ذرا بتائیں۔ جو بھی قرآن حدیث سے حوالہ دیتے ہیں تو اگر میں اسے چیک کروں تو وہ نکلتا ہے قرآن میں یا پھر حدیث ہاں میں۔ سنیے، قرآن میں جو نکلتا ہے، وہ جو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے یا ہندی اردو میں؟ عربی میں نازل ہوا اور صحابہ اکرام عربی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ہے، بالکل عربی جانتے تو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سے عرب قرآن کے تھے۔ نہیں سنیے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھتے تھے یا خود اپنے من سے سمجھتے تھے؟ پہلے اللہ کے نبی سے سنتے تھے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سنتے سے تھے نہیں، سمجھتے تھے۔ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو آیت کو سمجھتے تھے اپنے جی جی، بذات خود ہی سمجھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لیتے تھے، جو سمجھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی سے سمجھتے تھے، ظاہر بات ہے، تو کیوں سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بھائی وہ تو کیونکہ عرب کے قرآن رہنے ان پہ والے تھے۔ نازل ہوا ہے نا۔ ہاں سب سے زیادہ قرآن کون جاننے والا ہے؟ نبی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو بتائیے میرے بھائی کہ جب صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ وہ خود عربی میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی مادری زبان جی عربی جی ہے، تو جی آپ تو ہندی ہیں، جی، آپ فقط قرآن کا سہارا لے کر کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کی جو تشریح کی ہے وہ
صحابہ نے کی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا یہ فارم ہے، اس کا یہ فارم ہے، وہی تو لیں گے ہم، اپنی ارے طرف سے تو فارم تھوڑی لیں گے۔ تشریح جو صحابہ نے کیا ہے تو وہ تشریحات کہاں؟ صحابہ کی تشریحات ذرا ہمیں دکھائیں، آپ تک لائے کون صحابہ کی تشریحات؟ اچھا، وہ جو قرآن کی آیت ہے ہاں سب سے شروع کی سورہ فاتحہ ہے، ہاں تو اس کی آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہاں ہاں، تو اس کی کیا تشریح کی ہے آپ کیا صلی اللہ علیہ بتائیے وسلم نے، کس یا نے آپ نے تشریح کیا کیا؟ کیا، علماء نے ہاں، کیا کیا ہے اس کا؟ علماء نے ان کا تشریح یہی کیا ہے جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، جی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جی بالکل، مگر پھر بھی ہم باپ کی تعریف کرتے ہیں، ماں کی تعریف کرتے ہیں، استاذ کی تعریف کرتے ہیں، جی بالکل کرتے ہیں، تو یہاں شرک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ بذات خود تعریف کے قابل ہے، اس کو جی کسی نے تعریف کے قابل لائق بنایا نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے خود تعریف کے قابل اور لائق ہے، لیکن جی بندوں میں جو صفت ہے تعریف کی وہ اللہ نے دیا ہے، کیونکہ کسی کی تعریف ہوتی ہے جب وہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے، جب تعریف ہوتی ہے نا، جی، وہ اللہ نے اور خوبی دی ہے اس وہ کو، خوبی اللہ نے دی ہے، تب اس تو کی تعریف ہاں ہوتی ہے۔ تب اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ایک بندے کو جب ہم تعریف کرتے ہیں بندے کی، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو خوبی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بذات خود تعریف کے قابل ہے، اس کا ذاتی یہ خوبی ہے، ساری خوبی ان کی ذاتی ہے۔ جی تو جی اسی طرح جب مدد کے تعلق سے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ جی مولا ہم تجھی سے مدد چاہیں اور تیری ہی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ جی تو جب مدد اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ اللہ بذات مددگار ہے، اور حقیقی مددگار ہر چیز کا اللہ ہی ہے۔ اگر جی بندہ بھی مدد کرتا ہے نا تو وہ حقیقی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مدد بن حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بذات خود مددگار ہے، اس کو کسی نے یہ طاقت دیا نہیں ہے کہ کوئی اسے چھین لے گا تو پھر وہ مدد نہیں کر پائے گا۔ اللہ بذات خود مددگار ہے، وہ ہمیشہ جب چاہے تب مدد کر سکتا ہے، لیکن بالکل بندے کر جو سکتے ہیں، مددگار ہیں وہ اللہ کے بنانے سے مددگار ہیں۔ اگر اللہ اللہ ان کے کی بنانے سے ہاں مددگار، اگر اللہ ان کی دی ہوئی طاقت چھین لے تو پھر وہ مدد نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر ہاں سکتے تو جی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بندے سے جب مدد مانگتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو صلاحیت ہے مدد کرنے کی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ہے، ان کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ نہ تو پھر اس میں اب قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی، تو پھر اس کی دلیل ہونی چاہیے نا کہ کس بھئی چیز؟ کہیں پر ہاں اب دیکھیے قرآن نفی یہاں کر رہا کس ہے نے کہ غیر اللہ سے مدد کے لیے نفی کر رہا ہے قرآن کہاں نفی کر غائب رہا ہے؟ میں۔ بتائیے ذرا بتائیے کہاں نفی کر رہا ہے اب قرآن؟ ایک تو یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں تو یہ تو ہم دعا مانگ رہے ہیں نا بھائی، اللہ کہاں کہہ رہا ہے مجھ سے مت مانگو؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں عاجزی میں، مولا ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تیری ہی ہاں عبادت، یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں ایک دوسری جگہ آیت میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی اس میں نفی ہے صاف صاف۔ ہاں تو صاحب وہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ آپ نے تفسیر پڑھی اس کی؟ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے، تفسیر نہیں پڑھا ہے؟ اچھا وہ میں سنا دیتا ہوں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری آیت کہہ رہا ہوں، اور دوسری سورہ آیت؟ نمل آیت نمبر 62، ہاں ذرا بتائیے، سورہ نمل آیت نمبر 62، ترجمہ ہی اللہ بتائیں۔ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہاری مشکل اور پریشانی کو دور کرتا ہے ہاں جب تم اسے پکارو، ہوں اور کون تم سے برائی کو دور کر دیتا، کون تمہیں اگلوب کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہوں کیا یہ ایسے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو، کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ ہاں تو یہ کس کے تعلق سے ہے؟ کس کے تعلق سے مطلب یہ کیا ہے اس کا؟ مشرکین کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں پہ مطلب اللہ اللہ کے خطاب مشرکین سے کر رہا ہے کہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتا ہے تو یہ بت کیا تمہارے جو ہے مشکلوں کو ٹال سکتا ہے؟ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود بت ہے، یہ تو خود پتھر کا ہے۔ نہ تو اس میں تو بت کے بارے میں آیا نہیں ہے نا ذکر، کے آپ نے بت کے بارے میں آیت ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، آپ جب شان نزول پڑھیں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ صحابی رسول عربی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سمجھتے تھے؟ ہاں تو اس لیے صحابہ کہ اکرام کی قرآن، آپ دلیل دیں گے نا، پھر ارے آپ میری بات دلیل دیں سنیے، گے ارے صحابہ میری اکرام بات کی کہ سنیے۔ غیب میں، ہاں ایک منٹ میری بات سن لیں آپ، ہاں غائب میں کسی اور کو پکارنے کی آپ دلیل دیں گے کہ ہاں غائب میں کسی اور کو، کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں چلیے ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے مدد کے لیے پکاریں تو چلے وہ ہماری مدد کرے گا، چلیے اس ٹھیک کی ہے، آپ دلیل دیں گے ہاں قرآن چلے، سے یا حدیث سے، ہاں چلے صحیح ٹھیک، حدیث ہاں سے اور ہاں قرآن کی آیت سے۔ میں صحیح، اب میں سینکڑوں حدیثیں دلیلیں دے سکتا ہوں آپ کو کیا کہ نفی کی، ایک میں نے آپ کو سورہ نمل کی آیت نمبر پہلی 62 بات یہ بتائی۔ بتائیے، سنیے یہاں پہ آپ یہ دکھائیے کہ نبیوں کو ولیوں کو مت پکارو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے مت پکارو، یہ ابھی میں نے آیت پیش جو میں کی نے ہے جو اسی ارے چیز کی دلیل ارے ہے۔ یار یہ کس چیز، ارے یار اسی لیے کہتے ہیں نا آپ لوگ مرزا کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ نہ نہ، آپ ہم میں کیوں خدا آپ سے نہیں نہیں آپ نے بنا رکھا ہے علماء کو استغفر خدا، اللہ، نہیں آپ نے دیکھیے، بنا رکھا اپنے نہیں بزرگوں کو سنیے، خدا، دیکھیے کیونکہ آپ اپنے بزرگوں کو علاوہ کہیں سنتے ہی نہیں ہیں، قرآن حدیث دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سنو الحمدللہ، یہ جو قرآن حدیث آگے لے کے آئے نا ہمارے بزرگ ہی لے کے آئے، تمہارا مرزا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا،
मेरे बुजुर्ग रसूलुल्लाह कहाँ सुनो लेके आए? सुनो 800 सुनो। साल कुरान को आए हुए 1400 साल हो गए। हाँ तो तर्जुमा कब हुआ? अच्छा कुरान का अच्छा तर्जुमा ये, कब हुआ है अरे यही पूछो ना, 1400 उर्दू साल में? हो गए ना। तुम्हारे पास कुरान का कौन तर्जुमा कब हुआ तुम्हारे है? पास कुरान लेके कौन आया? मतलब तर्जुमा कब हुआ, मैं ये पूछ तुम रहा हूँ। किसका तर्जमा पढ़ रहे हो? आप किसी का भी तर्जुमा उठा लें, नहीं आला नहीं हजरत का नहीं उठा नहीं लें, नहीं, छोड़ो ना, किसी का तर्जुमा उठा आप लें। किसका तर्जमा पढ़ रहे हो? मैं तो सभी का देखता हूँ, जिसमें डंडी होती है मैं तो सभी का देखता हूँ कि अच्छा किसमें अच्छा, कौन सा डंडी कुरान। आपको डंडी का कैसे पता? आपको अरबी पढ़ना आता है? अरबी पढ़ना आता है? हाँ आता है आपको अरबी पढ़ना? हाँ आता है बिल्कुल। क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जरा मसदर बताओ मुझे। मतलब उसका तर्जुमा तो नहीं कर सकता, लेकिन पढ़नी तो आती है ना, कुरान पढ़ना अरे तो तो आता है ना मुझे, तर्जमा नादरा। अरबी एक फन है, ये एक जबान है, इसको सीखना पड़ता है, इसमें महारत रखनी पड़ती है। तो इसमें उलमा ने जो बहुत तर्जुमे किए हैं वो गलत किए हैं। तो ओलमा, अरे आप तो ओलमा को मानते ही नहीं है, आप तो मैंने ये मिर्जा कब को कहा? मानते हैं। मैंने ये कब कहा मैं उलमा को नहीं आप मानता? कहाँ, आप तो तर्ज मिर्जा को मान रहे अभी हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या? तर्जुमे कब हुए, अच्छा कुरान के ये तर्जुमे कब बताओ, हुए हैं? पहले ओलमा आए थे या मैं तो सारे कुरानों के तर्जुमे को मान रहा हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तो भाई इसीलिए सुनो, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान अली शान है ना कि 73 फिरकों में बटेंगे, तो आपने सारों को मान करके ये साबित कर दिया कि आपने एक अपना फिरका बना लिया है। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक हक पर होंगे और वो क़यामत तक जमात रहेगी। ऐसा नहीं कि सहाबा के बाद वो खत्म हो जाएगी या ताबईन के बाद खत्म हो जाएगी, वो आप जमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत ने तक क्या कहा? वो रहेगी। फिरकों में बंटने हैं, क्या? 73 फिरके। बटना नहीं है, लोग बटेंगे, तो ऐसा ये होगा। कुरान में तो नफी हो रही है ना, अल्लाह के नबी ने तो क्या? गैबी खबर दी है कि क्या? ऐसा हो जाएगा, बचना है तुमने इनसे। हाँ तो बचना है, तो आप कहाँ बच रहे हैं? आप तो फिरके में बट रहे तो हो। हम तो बच रहे हैं, हम तो फिरके कहाँ? में बट नहीं रहे हैं। अच्छा आप क्या थे पहले? अच्छा, जो फिरका होता है अरे उसकी छोड़ो, अपनी किताबें अरे होती हैं, फिरका किसको बनाते अपनी हैं? मस्जिदें होती हैं। अरे मेरे फिरका भाई, किसे कहते हैं? अरे पहले मुझे ये बताओ, फिरका मतलब फिरकों में बटने का क्या मतलब है? क्या मकसद है? कि वो अपने उससे टूट के अलग हो जाए, तो अपने दरख्त से टूट के अलग हाँ हो जाए, तो फिर हो जाए। आप कहाँ गए थे? आप पहले थे कौन? कहाँ से आप टूटे हो या आपसे कोई टूटा है? हम एक फिरके में थे मतलब पहले। फिरके में थे? ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस क्या है? ये फिरके हैं क्या है अच्छा ये? अच्छा, मतलब तो मतलब जो टूट करके अलग होगा वो फिरका नहीं होगा, जिसमें से वही फिरका टूटेगा हुआ, वो फिरका। वही तो अरे तो वही फिरका फिर तो हुआ। आप फिरके हो गए, आप टूट के निकले ना। मैं तो फिरके से हटा हूं ना, पहले ही फिरके अरे में था। फिरके से कहाँ हटे? मैं क्योंकि तो पहले ही फिरके में था। अच्छा ये बताओ कि कहाँ के लोग जो है मतलब हट के निकल के हक में आएंगे, ये दलील दीजिए आप, कि टूट करके हक वाले जमात पे आएंगे, दलील दीजिए। हम दलील हक देंगे कि वाली जमात। रसूलुल्लाह फरमाया कि कट के निकलेंगे और शैतान के रास्ते में जाएंगे, मैं हदीस दूंगा। हाँ तो हम भी हाँ दलील देंगे आपको। हाँ, आप दलील दीजिए कि अल्लाह कट के के नबी ने निकलेंगे कहा और जो सीधे कुरान रास्ते पर हदीस जाएंगे। पे होगा वही सही होगा। कहाँ दलील दो? इसीलिए कहता हूं, अल्लाह की पनाह, मिर्जा के पुजारी ये लोग बन बैठे हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अस्तगफिरुल्लाह। दलील दो कहाँ है कि जो कुरान और हदीस पर होगा वो सही होगा 1400 साल बाद सबको छोड़ के? अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुम मेरी कुरान को पकड़ लोगे कभी गुमराह अरे नहीं मेरे तो होगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जमात होगी वो जो क़यामत तक हक पर रहेगी। तो वो कौन सी जमात होगी? कौन सी जमात है बताओ? तुम्हारी कोई बताओ, जमात आप है? बताओ। तुम्हारी कोई आप जमात बताओ है? कौन कौन सी जमात होगी वो? कौन सी जमात है? जो सुवाद आजम है, जिनकी मेजोरिटी है कलमा पढ़ने वालों में, जिनकी तादाद बड़ी मेजोरिटी, है। जिसकी तादाद बड़ी है। हाँ, तो इज्तिमाई किस मजमूई तादाद, इज्तिमाई तौर पर जो बड़ी जमात है, स्वाद आजम जिनको कहा गया तो है। वो हक पे होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो कम जमात होगी वो हक पे नहीं हो सकती। अरे तो नहीं हो सकती ना, मोमिनीन के मुकाबले में मैं कलमा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, मैं मुशरिकीन मैं की भी बात नहीं कर रहा। मैं भी कलमा पढ़ने वालों की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ बताओ। आप लेकिन आप तो इन्हें मुसलमान नहीं समझते हैं ना, काफिर समझते हैं ना, बाकी को हाँ अपने नहीं नहीं, सुनो अलावा आप वो सब छोड़ो, काफिर समझते हैं ना। आप मुझे आप जवाब काफिर सुनो सुनो, समझते हैं ना। आप मिर्जा का अगर पुजारी नहीं हो तो मुझे जवाब दो कि नहीं, रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु काफिर अलैहि वसल्लम समझते हैं ना। का, अरे छोड़ो जवाब दो, आप बात कलमा करने। पढ़ने वाले तो जवाबी, आप कलमा पढ़ने वाला तो समझते ही नहीं हो ना। हाँ तो कलमा पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह ने भी और सहाबा ने भी काफिर समझा है, तो हम कौन होते न, हैं? तो हाँ आप तो इन्हें काफिर समझ रहे हैं, तो बड़ी अरे जमात तो ये अरे हुई अल्लाह का कुफर कुरान, वाली। कौन कौन बड़ी कुफर वाली जमात? जमात हुई बड़ी कैसे जमात तो। कैसे बड़ी जमात है? ये देवबंदी, ये अहले हदीस, ये अरे शिया, सुनो, ये सारे तुमसे ज्यादा हैं बरेलवियों से। देवबंदी शिया राफजी खारजी को अगर पूरे सबको मिला लोगे ना, हाँ, सबको पूरी मिला दुनिया लोगे में सब तुमसे या ज्यादा रसूलुल्लाह, हैं। सुनो, और या रसूलुल्लाह कहने वालों की तादाद 100 में अगर 99% निकलेगा तो तुम्हारे इन सारों को मिला के 10% भी नहीं निकलेगा, ठीक है? अभी तुम हाँ ईसाई तारीख का पता कर लेना, छोड़ो। जितने भी मैं मुसलमान हैं, छोड़ो, ईसाई अरे उनसे तू, ज्यादा हैं। अरे सुनो, ईसाई अरे वो तू तुम्हें छोड़ो, पता ही नहीं तू मुझे ईसाई कितने हैं। अरे तू ईसाई छोड़ो, ईसाई मुसलमान नहीं है, वो काफिर तो मुशरिक तुम, है। अरे तो इन्हें कौन सा तुम अरे मुसलमान मैं समझ रहे तुमसे हो? जो कह रहा हूँ वो मेरी इन्हें मुसलमान समझ रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ। बताओ, तुम मिर्जा का पुजारी हो या अल्लाह का बंदा हो? मैं किसी का पुजारी नहीं हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ सिर्फ। हाँ तो सुनो, और अब उनकी हदीस सुनो। की दलील हाँ तो दोगे अरे तभी तो मानूंगा हाँ तो तुम्हारी बात दलील दो, भी। हदीस से दलील दो मुझे कि कट के जो निकलेगा वो हक पर होगा, दलील दो, वरना मान लो कि तू मिर्जा का पुजारी है और तू फिरका बनाया है। अच्छा, तुम उसकी बात ले लो जो नहीं 72 नहीं नहीं, फिरके अभी हैं। पहले दलील दो, पहले जब यहाँ दलील दो कि जो कट के निकलेगा पहली बात वो पूरी हक कर पर लो ना। जाएगा। तुमने सवाद आजम की बात करी है ना, जो अभी तो बड़ी जमात होगी। वो बाद में बात किए हैं। पहले यही क्लियर होगी ना पहले बात। नहीं नहीं, पहले ये सवाद कि आजम नहीं की नहीं, क्लियर पहले होगी तुमने बात। कहा है कि मैं फिरका को छोड़ करके हक पर आया हूँ,
اب تم دلیل دو کہ جو کٹ کے نکلے گا، جو ٹوٹے گا، جو فرقہ بنائے گا وہ حق پر ہوگا۔ اچھا تو یہ بریلوی جو ہے یہ فرقہ کب سے ہے؟ ارے یہ تو الحمدللہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، یہ کب بن رہا ہے؟ یہ بریلوی فرقہ کب سے ہے؟ اچھا فرقہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کتابوں میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ ہم نے کیا الگ سے بنا لیا؟ چینجنگ یہی آئی ہے کہ کہانی قصے کہانیوں سے جوڑ دیا ارے امت کو، سنو، قرآن حدیث سے دور کر دیا استغفر ہے۔ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی بات، کہانی قصے اگر جو جھوٹ بھی ہے تو تمہارا مرزا پلمبری کی کٹائی ہوئی ہے، بخاری شریف میں اس نے بتایا کہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم لوگ، تمہارے جو سردار ہیں، تم بقول تو تمہارے، ہمیں تو لگتا ہے تم لوگوں کو خدا کا ہی درجہ دیتے ہو۔ اگر قرآن حدیث میں موضوع من گھڑت روایتیں آئی ہیں تو محدثین نے اس کو اپنے کتابوں میں لکھا ہے تاکہ امت ہوشیار ہو جائے۔ ایسے آپ ہی اگر بتایا نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ارے تو وہی میں کہہ رہا فرق کیا ہے نا ارے اس کا۔ سنو نا، تو وہی تو ہم کہہ رہے کہ اگر ہمارے بزرگوں کے کتابوں میں جو بہت کافی پرانی کتابیں، اس میں اگر دور حاضر میں یا 20 سال 30 سال پہلے کچھ گڑبڑی ہوئی ہے تو تم اس کو کیسے مان لیتے ہو بھائی؟ نہ اس کا کوئی راوی ہے، نہ اس کے سند کا کوئی اعتبار ہے، تم تو صحیح سنا۔ تم ان کتابوں کو چھاپ رہے ہو، انہیں دلیل مان رہے ہو، اور ان کا اعلان برات نہیں کر رہے ہو، انہیں منع نہیں کر رہے ہو کہ یہ غلط ہے، انہیں چھوڑ نہیں رہے ہو، ارے ہم سب انہیں کہتے چھوڑ نہیں رہے ہو ان ہیں، کتابوں کو۔ میری بات تو پھر بخاری کتاب کیوں چھوڑ، وہ عبارت کو چھوڑا جائے گا کہ کتاب چھوڑی جائے گی؟ تو عبارت کو نکالو کتابوں سے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ تو سب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ تمہارا، اب یہ گستاخی جو لکھی ہے، کیا یہ جو ہست بہست میں گستاخی لکھی ہے، چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے تمہارے بزرگوں نے، تو اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اسے نکالو، تم کہہ رہے ہو نا یہ صحیح ہے، معرفت کی بات ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا کہ بریلویوں کے علماء کہہ رہے ہیں، سنو، پہلی بریلویوں کے بات علماء کہہ رہے ہیں، جو ایسا ہے، جو ایسا آج کہے کہ چشتی دیکھیے اسی بات پر کتنے مناظرے ہو گئے۔ تمہارے مرزا جو تمہارا خدا ہے اس سے کہا گیا کہ وہ ہمارا خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں مت کرو۔ وہ تمہارے خدا اعلیٰ حضرت ہے نا، تم انہیں مانتے ہو نا، تمہارے خدا ہے نا اعلیٰ حضرت۔ بات سن لو، اتنا گھبراؤ مت۔ وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں سے، اس کتاب سے یہ عبارت نکالو۔ بخاری میں جو اس نے کہا گستاخی، بخاری سے وہ عبارت نکالی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ کون سی عبارت؟ بخاری میں جو عبارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے کے لیے جا رہے تھے، امام جو ہے بخاری نے جو حدیث لے کر کے آئے، وہ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ تم نے ابھی صحیح سے بات ہی نہیں سنی ہے جو تمہیں سمجھ آئے۔ مجھے پہلے بتا کہ اس کو نکالنا چاہیے، یہ تمہارے مرزا، تمہارے خدا نے اس کو گستاخی کہا ہے؟ پہلے بات تو سن لو، پوری بات تو سن لو، پوری بات چھوڑو۔ اس نے کہا کیا ہے، پوری بات تو سنو۔ ہاں بتاؤ کیا کہا۔ اس نے کہا کیا کہ امام بخاری جو حدیثیں لے کے آئے ہیں ان کا نمبر لے کے آئے ہیں، اور جو بے سند روایت لے کے آئے ہیں ان کا نمبر ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو قبول تو اس کو نکالا جائے گا یا نہیں؟ اب اس کو نکالا جائے گا یا نہیں، ہاں تو اسے کوئی اس عقیدے سے لے ہی نہیں رہا ہے۔ بتاؤ کتنے بڑے تم مرزا، تمہارا سنو مرزا تمہارا اسے اس عقیدے سے کوئی لے ہی نہیں رہا ہے نا کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے، اسے کوئی صحیح مان ہی نہیں رہا ہے۔ دے رہا ہوں، مرزا تمہارا انگریز یہودیوں کا پجاری، تو ہے مرزا کا پجاری۔ تو یہاں تو وہ استغفر اللہ، میں مرزا کا پجاری نہیں، تم احمد رضا کے پجاری ہو۔ تم یہاں کہہ رہے ہو کہ اس کو کوئی صحیح نہیں لے رہا، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں آج ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو خود بریلوی الحمدللہ اعلی حضرت کے ادنا غلام، ہم تو کہتے ہیں کہ جو آج کہہ چشتی رسول اللہ وہ مشرک ہے۔ ادنا غلام نہیں ہو، پجاری ہو۔ میں کہہ رہا ہوں چشتی، ارے تو پھر میرے تقاضے پر تم کہاں اتر رہے ہو؟ تم تو اندھ بھکتی کر رہے ہو، تم تو پوجا کر رہے مرزا کی۔ ہاں تو تم غلط کہاں کہہ رہے ہو، غلط کہاں کہہ رہے ہو اسے؟ عبارت جو میں نے ابھی بتائی ہے بحث سے، تم اسے غلط کہاں کہہ رہے ہو؟ قسم اٹھا کہ اللہ تجھ پر لعنت برسائے، تجھے عبرت نشان بنا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں بریلویوں کی آپ کو ویڈیو بھیج دوں، صحیح کہتا ہوا ہے، ویڈیو بھیج دوں۔ تو نے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو غلط نہیں کہہ رہا ہے، تو اگر میں غلط نہیں کہا، مجھ پر لعنت، مجھے عبرت نشان بنائے۔ ابھی تم نے اس بارے میں دلیل ہی کہا، ابھی تم نے اس کو بتائی، ابھی اس کو بتائی کہاں تم نے؟ اس کو بتایا ہے تم نے؟ سن، اب مجھے یہ اس کو بتایا ہے تم نے؟ یہ صحیح ہے غلط ہے بتاؤ، مرزا تمہارا خدا ہے، بتاؤ نا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا امام بتاؤ، بخاری نے اس حدیث کو کیا کہا ہے، بتایا ہے صحیح یا غلط ہے؟ تم صرف اس عبارت کو بتاؤ جو ہست بحث میں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب امام بخاری ایسا کام کرے تو ٹھیک ہے تمہارے لیے؟ تو امام بخاری تو لے کے نہیں آئے، انہوں نے کہا ہی نہیں ہے صحیح ہے، ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے صحیح ہے۔ انہوں نے کیا کہا غلط ہے؟ ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کیونکہ بے سند روایت ہے۔ ارے تو بے اس کی سند، نہ، ارے تو یہاں کون سی سند ہے؟ تو آپ تو اسے صحیح کہہ رہے ہیں نا، آپ کے ماننے والے، آپ کے ماننے والے صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنا لعنت اللہ علی الکاذبین، تم مرزا کی، یقیناً تم مرزا کے جو ہے میرے پاس پجاری ہو، تم بریلوی علماء کی ویڈیو ہیں جو چشتی رسول اللہ کو صحیح کہتے ہیں۔ سن، میں نے کہا جو چشتی رسول اللہ کہے وہ مشرک، اور جو زبردستی جو صحیح کہہ رہے ہیں اس کو، جو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب میرے رسول اللہ فرماتے ہیں جو زبردستی کسی مومن کو مشرک کہے وہ خود مشرک، تو تو مشرک ہو گیا، ویسے تمہارا ٹھکانہ مقدر جہنم میں۔ مجھے اتنا جواب دے دے۔ میں تو مشرک کہہ ہی نہیں رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو، پوری امت کو مشرک تم کہہ رہے ہو، بریلوی دیوبندیوں کو تم کہہ رہے ہو۔ ارے ہم مشرک نہیں کہتے ہیں پاگل، ہم مشرک کا فتویٰ تو دیتے نہیں کسی کو۔ کافر کا فتویٰ دیتے ہو، کافر کا فتویٰ دیتے ہو نا۔ کافر کا فتویٰ دیوبندی کے 4 مولوی پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو پوری دنیا حدیث پر کیا نہیں ہے؟
وہ حدیث حدیث کیا ہے؟ ارے تو بھاگ مت، مجھے یہ بتا کہ ٹوٹ کر بکھرنے والا، فرقہ بنانے والا حق کو پالے گا، اس کی دلیل دے مجھے۔ تو ٹوٹ کے الگ کون ہوا؟ تم لوگ ہوئے تو الگ، الگ ہوئے نا، تم لوگ ہوئے ہو الگ، دعویٰ تم نے اپنا بریلوی فرقہ بنایا، دیوبندیوں نے اپنا دیوبندی فرقہ بنایا۔ تو کتنا بڑا اچھا پجاری، تو کتنا اچھا، بڑا دیوبندی پجاری فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ ہے، ہاں دیوبندی فرقہ ہے۔ تم فرقے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تم فرقے کیوں نہیں ہو؟ ہم اس لیے فرقے نہیں ہیں کہ ہمارا عقائد و نظریات وہی ہے جو آج سے 100 سال پہلے کے بزرگوں کے تھے، اور وہ ان تو کا نہیں ہے۔ سنو، ان کا عقیدہ وہی ہے جو 200 سال پہلے کے تھے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو 300 سال پہلے کے تھے، یعنی کہ آپ کا ان کو عقیدہ جو تو ہے ہی دین نہیں وہ۔ ملا وہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے تسلسل کے ساتھ جو آیا ہے، کہ نبی پاک نے صحابہ کو دین سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے بزرگان دین کو سکھایا، بزرگان دین سے ہم کو ملا یہ دین نا۔ تو ایسے ہی ہمارا عقیدہ کنٹینیو جا کے ملتا ہے، کڑی بکڑی، لیکن وہ نہیں ملتا، دیوبندیوں کا بالکل نہیں ملتا۔ ملتا، اور تم تو تمہارا بھی نہیں ملتا، تمہارا بھی نہیں ملتا، تم 10-15 سال دیوبندیوں کا نہیں ملتا، تمہارا بھی نہیں ملتا۔ ارے تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا بولنے سے کیا؟ میں بولنے کہتا سے کیا نہیں ہوتا؟ ہوں تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 10-15 سال پہلے تمہارا مرزا پیدا ہوا ہے غلام محمد قادیانی کی طرح، یہ بھی مر جائے گا، پھر تو لاوارث ہو جائے گا۔ مجھے اب سن، میں حدیث تمہیں سنا رہا ہوں، وہ سب کو ہی مر جانا ہے، اللہ نے سبھی کو موت دے دینی ہے، سبھی مر جائیں گے۔ لیکن وہ احمد رضا مر گیا نہیں مر گیا؟ عزت ولی رسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور تجھ جیسے سڑے ہوئے جو ہے بالکل صحیح بات ہے، مومن کے لیے ہے، بالکل مومنوں کے لیے ہے عزت۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تمہارے مقدر ہے۔ مجھے اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اس کی دلیل دو جو میں نے پہلے گیا تھا۔ ارے سب کا میں دلیل دے چکا، تو مانے گا نہیں، تو پجاری ہے تو۔ اگر قرآن حدیث سے دلیل دو نا، غیر اللہ سے مانگنے کی، مدد مانگنے کی دلیل دو قرآن حدیث سے۔ مدد مانگنے کی بھی دلیل دے دوں گا، پہلے سنو۔ کب کو دو گے؟ کب کو دو گے؟ ابھی تو لائن پہ ابھی دو، بالکل ابھی دو۔ جواب دے رہا ہوں، سن۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا علیہ واصحابی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کے طریقے پر الحمدللہ سنی بریلوی حنفی ہیں، اس لیے کہ میرے رسول سنی بریلوی حنفی ہیں، تم نے کہاں سے جج کر لیا یہ؟ ارے پوری بات سنی بریلوی حنفی ہیں، یہ تم نے کہاں سے جج کر لیا؟ سنو نا یار، سنو، مرزا کی پوجا اتنا مت کرو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا یہ ہیں؟ مرزا کی پوجا مت کرو، پہلے سنو، میں حدیث دے رہا ہوں نا تجھے۔ نہیں، تم احمد رضا کی پوجا کر رہے ہو، احمد رضا کی پوجا کر رہے ہو۔ حدیث نہیں مانتا تو؟ میں حدیث مانتا ہوں، حدیث سے دلیل دو نا، حدیث سے دلیل دو۔ حدیث سے دلیل ہے، ان عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور قال هذا فی سبیلی، قال هذا فی سبیل اللہ۔ اور عربی نہیں آ رہی ہے، ترجمہ بتا دو مجھے، ترجمہ اور کتاب کا نام بتاؤ۔ میں تجھے ترجمہ بتا دوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اور کتاب کا نام بتاؤ صرف۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ کنز العمال میں غالباً ہے، اور غالباً یہ کنز الایمان کا حوالہ مجھے نہیں چاہیے، احمد رضا کا حوالہ تھوڑی چاہیے مجھے۔ کنز الایمان نہیں ہے جاہل، کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، بیوقوف۔ مجھے صحیح مسلم سیاہ ستہ سے حوالہ چاہیے، تم کہاں کی حدیث کی حوالہ دے رہے ہو؟ چل تو دلیل دے، سیاہ ستہ سمجھے ہوئے، سیاہ ستہ سے حوالہ نہیں دو گے؟ مطلب سیاہ ستہ کے علاوہ دوسری کتاب حدیث کی نہیں ہے؟ ارے تو مجھے اس کی سند کا کیا پتا؟ کیا اس کی سند کا مجھے کیا پتا صحیح ہے یا غلط ہے سند؟ تجھے بخاری اور مجھے اس مسلم کی کی سند کا پتا ہے؟ تجھے بخاری اور مسلم کی سند ہاں کا کیا پتا؟ چلو بخاری مسلم سے حوالہ دے دو، دیو۔ اچھا دیو حوالہ۔ بخاری مسلم میں تو وہی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خودکشی کرنے والے والا حدیث، تو اس میں وہ روایت لے کے نہیں آئے، نمبر دیا ہی نہیں ہے اس حدیث کا۔ کیا نمبر نہیں دیا ہے؟ اس کا نمبر ہی نہیں ہے کوئی۔ ارے تو تم حدیث صحیح مانتے ہو حرام اس حدیث کو؟ تم صحیح مانتے ہو؟ بخاری حدیث میں جو نمبر چڑھائے وہ امام بخاری نے چڑھایا ہے۔ اس کا فرق کیا ہے نا امام بخاری نے؟ کیا فرق کیا ہے امام بخاری؟ بتا۔ جو صحیح حدیث ہے اس پہ لکھا صحیح حدیث ہے ساری۔ امام بخاری نے سند بیان کیا ہے، اس کو بے سند روایت لکھا ہے۔ کس کو بے سند اس کی سند، اس کی سند کہاں بیان کی ہے امام بخاری نے؟ کہاں بیان کی ہے؟ سند بیان کیا اس کا؟ تم سند بیان نہیں کیا ہے؟ اس کا کیا ہے سند بیان؟ کیا نہیں کیا ہے سند بیان؟ آپ نے دیکھا ہے کیا ہے سند بیان؟ جو مرزا کہتا ہے وہ بات مان لیتے، چلو جو حدیث میں سنا رہا ہوں پہلے اس کو پڑھ سن۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کہا؟ صحیح حدیث سے حوالہ دو گے تبھی تو مانوں گا، سیاہ ستہ سے حوالہ دو نا، تم کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو؟ قرآن کو مانے گا نہ تو حدیث کو مانے گا، حدیث کا حوالہ دو گے تبھی تو مانوں گا نا، تبھی تو مانوں گا۔ تم احمد رضا کو مانو گے صرف، وہ تمہارے خدا ہے، احمد رضا تمہارا خدا ہے، تم اس کے سوا کسی کو نہیں مانو گے، مجھے پتا ہے۔ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، تم اگر تم غیر اللہ سے مدد ثابت کرو نا قرآن حدیث سے، مدد ثابت کرو قرآن حدیث سے۔ ضعیف حدیث، قرآن حدیث تو ضعیف حدیث کیوں حوالہ دے رہے ہو؟ ضعیف حدیث تم سے مانگ رہا ہوں میں ضعیف حدیث، قرآن حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، تو ایک ضعیف حدیث لے کے آ جا اور یہ ثابت کر دے کہ فرقہ بنانے والا، کٹ کے نکلنے والا وہ حق کو پالے گا۔ تو مرزا فرقہ بنانے والا تو کبھی حق پہ پائے گا ہی نہیں، فرقہ بنانے والا کبھی حق پہ نہیں پائے گا، کبھی حق کو نہیں پائے گا، میں نے یہ کہی نہیں۔ فرقہ بنا رہے ہو تم لوگ،
अभी तुम्हें यही पता नहीं चला कि तुम बरेलवी बन गए। बरेली शहर के, इंडिया के शहर के नाम से तुम्हारा फिरका चल गया। तुम हमसे निकले, मतलब बरेली फिरके के नाम से तुम्हारा फिरका चल गया। ये बरेली कहाँ था बताओ? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ था ये बरेली? हम तुमसे निकले, कहाँ था? तुम हमसे निकले। ये अरब से है बरेली? अरब से निकला है, ये सहाबा से निकला है ये बरेली? बताओ। तू हमसे अल्लाह के नबी बता के गए इमाम अबू हनीफा को फॉलो करना, तुम उनके साथ फिरका में। मुझे जवाब दे, तुम मत भागो, तुम हमसे मैं नहीं भाग रहा, मैं नहीं भाग रहा, मैं नहीं भाग रहा। अगर तू हलाली है तो जवाब दे मुझे। अगर तुम हलाली हो तो मुझे जवाब दो कुरान हदीस से, कुरान हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फिरका बरेली वाला कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? साबित कर। अगर तू कहाँ से आया है? जवाब दे। बरेली फिरका कहाँ से आया है? कैसे फिरका है? तो देवबंदी फिरका कैसे है? देवबंदी इसलिए कि उनका अकायद और नजरिया था हमारे वो देवबंदी हो गया इंडिया से देवबंद शहर से निकला, वो देवबंदी हो गया। तुम्हारे अकायद कुरान हदीस से कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? कुरान मदद साबित करो, कुरान हदीस से साबित करो गैरुल्लाह से मदद। क्या गैरुल्लाह से मदद? हाँ साबित करो कुरान हदीस से। गायब में, हाँ चलो गायब में बात ध्यान में रखना। अल्हम्दुलिल्लाह गायब में दूंगा। कुरान हदीस में दुनिया वहाबियत मिर्जा के जितने पुजारी हैं, मेरा चैलेंज है, अगर वो हलाली है एक आयत मुझे पढ़ के सुना दे। गैब में मदद मांगना, अल्लाह ने फरमाया हो कि गैब में मदद ना मांगो, या नबियों से रसूलों से बादे विसाल मदद मत मांगो। अगर दुनिया वहाबियत में मिर्जा का कोई भी पुजारी अगर ना मांगो का वो नहीं है, ना मांगो की है ही नहीं। मैंने अभी दलील दी है तुम्हें। क्या जब जो तकलीफ को दूर कर दे वो कौन है? वो अल्लाह। अभी मैंने दलील दी है तुम्हें, सूरह नमल आयत नंबर 62 के मुकाबले में, बुतों के मुकाबले में कहा है। बुतों के तो तुम कह रहे हो हमारे बुजुर्ग, अरे तुम समझ रहे हो हमारे बुजुर्ग बुराई को दूर कर रहे हैं, क्या हमारी मुश्किलें टाल रहे हैं, तो तुमने उन्हें खुदा बना लिया, बुत बना लिया। क्या बना लिया तुमने उन्हें? जब तुम बीमार क्या बनाया तुमने उन्हें? तुम जब बीमार होते हो तो पैसा अपने बाप से क्यों मांगते हो, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? तो बाप हमारे सामने जिंदा है ना, मौजूद है, वो कब्र में नहीं है, कब्र में नहीं है। मतलब जिंदा है तो अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा? गायब में। हाँ जिंदा है तो क्या? मुझे ये बताओ, एक आदमी जिंदे की दलील में दूं, जिंदे की दलील में दूं, कुरान हदीस से दूंगा जिंदे की दलील। कहीं से नहीं दे पाएगा। मैं हमारा इस पे एतराज हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे अकल में पट्टी पड़ी है ना। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी अकल पे पट्टी पड़ी है, हमारी नहीं। अरे सुन, एक बंदा कब्र की जो है नमाज पढ़ रहा है कब्र के लिए, वो मुशरिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर तू अपने बाप कब्र के लिए, कब्र वाले के लिए पड़ेगा। अरे कब्र वाले के लिए पड़ेगा, कब्र वाले की रिजा के लिए पड़ेगा। ये बताओ ना, पहले क्लियर करो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। कब्र वाले की रिजा के लिए पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। पुजारी मैं ये कह रहा हूँ, मैं तुझे अहमद रजा के पुजारी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये बताओ, तू अपने बाप के लिए नमाज पढ़ेगा, तेरा बाप सामने रहेगा तो तू मुशरिक होगा या नहीं? अपने बाप की रिजा के लिए मैं क्यों पढ़ूंगा नमाज? अपने बाप की रिजा के लिए नहीं पढ़ता मैं, अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ता हूँ। पढ़ेगा तो मुशरिक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, तो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ता हूँ मैं, अल्लाह के अपने बाप की रिजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता। तो तेरा बाप सामने है, तो अगर तू बाप को रिजा के लिए पढ़ता है तो क्यों शिर्क हो रहा है? बाप तुम्हारा सामने है ना, तो फिर शिर्क तो नहीं होना चाहिए। हद हो गई है यार, मैं तुमसे कुरान हदीस का हवाला मांग रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तू भी कुरान हदीस से देख कि अगर सामने रहे तो शिर्क नहीं है, गैब में रहे तो शिर्क है। मैंने हवाला दिया नहीं है, मैंने हवाला दिया नहीं कुरान का। सूरह नमल आयत नंबर 62 गैब का कहाँ तर्जमा है? कौन सी इबारत पढ़ी तुमने? सूरह नमल आयत नंबर 62 अभी बताया नहीं मैंने, तुम्हें हवाला दिया नहीं है। हाँ तो कहाँ? कौन है जो तुमसे तुम्हारी बुराई को दूर कर देता है? कौन है? कौन है जो तुम्हें अगलों का खलीफा बनाता है? कौन है? कौन तकलीफ को दूर करता है? ये बाबे, ये कब्र वाले दूर करते हैं। तो तुम्हारा बाप दूर करता है? अल्लाह दूर करता है। तो फिर अपने बाप से तेरा बाप करता है ना, मेरा बाप दूर करता है, अल्लाह करता है। मान खुद को मुशरिक, तुम मानो ना मुशरिक अपने आप को। तुम कब्र वालों को मांग रहे हो ना, कब्र वालों से। अल्लाह ने, सुनो पहली बात, तू कितना बड़ा जो है मिर्जा का पुजारी है। बात जब यहाँ मुतलकन है, क्या अल्लाह के सिवा कौन है? अल्लाह के सिवा कौन है? कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? क्यों लगा रहा है? तू खुदा है? तू रसूल है? तू कौन? उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, तेरे बाप उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। नहीं, कॉन्सेप्ट किसने बताया? कॉन्सेप्ट तो हदीस से साबित कर दे, हदीस से साबित कर देना। गायब में हदीस से साबित कर दे। मैं तुम्हें को मानता है ना? हाँ, तो चल तू हदीस और कुरान से साबित करके यहाँ जिंदा और मुर्दा मुराद है। चल हदीस पढ़। हाँ चल, मैं साबित करता हूँ। हाँ साबित कर। देखो, अल्लाह के नबी सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हदीस नंबर बता। पहले हदीस सुन लो, अगर हदीस तुम्हें सुनी होगी तुमने, पहले हदीस नंबर बता। तुमने हदीस सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो झूठों पे अल्लाह की लानत है। हदीस सुनी होगी तुमने, हदीस सुनी होगी तुमने। पहले हदीस तो सुना दूं, हदीस सुना दूं। हदीस नंबर बताने के लिए मुझे फिर टाइम चाहिए होगा, दोबारा बात करूंगा मैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब मैं पहले हदीस बता दूं, अगर सुनी होगी तुमने, जाहिर सी बात है सुनी है। चल तू पढ़। हजरत उमर के जमाने में जब कहत पड़ा, अल्लाह के नबी के जमाने में कहत पड़ता था तो अल्लाह के नबी के पास जाते थे लोग, उनसे दुआ कराते थे कि अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही है, बारिश करवा दीजिए, दुआ कर दीजिए अल्लाह से जो बारिश हो जाए। तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे, बारिश हो जाती थी। तो जब हजरत उमर के जमाने में जब कहत पड़ा तो अल्लाह के नबी की कब्र पे नहीं गए हजरत उमर,
آپ کے چچا کے پاس گئے، ان سے کہا پہلے پہل ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو ان سے دعا کراتے تھے، اب ہم آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے تو آپ دعا کر دیجئے بارش کے لیے جو بارش پڑ جائے۔ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے وسیلہ بنایا انہیں جندے شخص کو، اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے، وہ کیوں نہیں گئے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی اچھا یہ دلیل کہ غیب میں جو بندہ سامنے موجود نہیں ہے اس سے نہیں مانگیں گے، جو سامنے موجود ہے اس سے جا کے دعا کے لیے کیا کریں گے۔ سنو میری بات، اس بات میں تمہاری یہ دلیل نہیں ہے، اس بات میں دلیل یہ ہے کہ کل تمہیں آج اگر یہ عمل حضرت عمر فاروق نہیں کرتے نا، آج تم عقل کے اندھے یہ کہتے کہ صحابہ نے رسول اللہ سے مانگا ہے، غیر رسول سے نہیں مانگا، اس لیے غیر رسول سے مت مانگو۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ نبی تو بہت بڑے مقام پر فائز ہیں۔ پہلے حدیث پوری سمجھو حدیث۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے پہل ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے جب وہ موجود تھے ہم میں، کیونکہ وہ سب سے موجود کہاں، موجود کا لفظ دکھاؤ، موجود کا لفظ ہے اس میں، وہ جب ہم میں موجود تھے، موجود کا لفظ دکھاؤں گا میں حدیث میں دکھاؤں، میں نے کیا کہا، جب حدیث نکالوں گا نمبر بتاؤں گا تبھی دکھاؤں گا میں۔ تمہارا موجود کا عبارت پر عبارت تمہارے وہ حدیث پڑھ کے پورا نمبر بھی بتاؤں گا، پورا موجود کا لفظ بھی بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلی بات تو اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ ہم زندوں کے بھی مدد کے قائل ہیں، بعد وصال اور مردوں کے بھی، بعد وصال ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے، بعد وصال کے بھی قائل ہونا، مدد کے بعد وصال قائل ہونا، تم دلیل دو گے۔ تمہیں تو دلیل یہ دینا چاہیے کہ یہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا بعد وصال مت مانگو، صحابہ نے یہ فرمایا بعد وصال مت مانگو، لیکن ایک ضعیف حدیث قیامت تک مرزا کے سارے پجاری مل کر کے تم قیامت تک دلیل دے دو نا کہ بعد وصال اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے مانگا ہے، بعد وصال تم دلیل دو نا۔ ہاں دکھا رہا ہوں، سنیے، سب سے پہلی بات مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ زبیر علی زئی یا غالباً البانی شیطانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابی شیبہ، اور ان کے کون سا نمبر ہے حدیث کا؟ محدثین جو ان کے ہیں نا، جو ان کے محدثین ہیں، کتاب کا نام آپ نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ، اس کتاب میں ہے، اس کتاب میں ہے یہ حدیث؟ پہلے سن لے، میں پہلے حدیث سن لے، ابھی تمہاری میں حدیث سنا نا جیسے تم نے بولا، اب حدیث سن لے۔ تو اس حدیث کے بارے میں مجموع الزوائد میں بھی اس حدیث کو نقل کر کے بتایا، ان کے سارے راوی ثقہ ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ہمارے رسول، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں تمہاری سواری بہک جائے تو تم آواز لگاؤ یا عباد اللہ عینونی، یعنی غیب میں جنگل میں کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے مگر تم مدد کے لیے پکارو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اور ابن قیم وہابیوں کا بہت بڑا امام، ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد، وہ الکلم الطیب میں اس حدیث کو لے کے آیا، اور وہ نقل کرتے کرتے یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں وہ جو ہے راستہ بھول گئے، تو انہوں نے عمل کیا اور یہی آواز لگائے غیب میں، یا عباد اللہ عینونی۔ تو اب تمہارے یہاں غیب میں مدد لگایا نا، ارے سنو، تمہارے یہاں غیب میں مدد مانگنے والا مشرک، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے عمل کیا ہے تو معاذ اللہ وہ بھی مشرک۔ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ کیا تم مصنف ابن شیبہ کا نام لے رہے ہو، کتنی کتابوں کا نام لے رہے ہو؟ یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ ایک کا نام لو، مصنف ابن شیبہ میں ہے نا، میں مصنف ابن شیبہ میں دیکھ لوں گا، تم مصنف ابن شیبہ کا ریفرنس دو، ریفرنس دو کون سا نمبر ہے مصنف ابن شیبہ کا؟ میں تجھے سب کا، چلاؤ مت، سنو، میں تجھے سب کا ریفرنس دوں گا، لیکن تم مرزا کا اتنا بڑا پجاری ہے کہ تم نے کہا حدیث صحیح نہیں ہے۔ میں سنو، قیامت تک کا چیلنج دیتا ہوں، اگر تو حلالی ہوگا اور اگر تم مرزا کا پجاری نہیں ہوگا تو اس حدیث کو ضعیف بتائے گا مجھے، کہ ضعیف ثابت کر کے دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حوالہ تو دے دو، کون سی مصنف ابن شیبہ میں ہے؟ سیو کر رہا ہوں میں، تجھے حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تو حلالی ہوگا اور تو اگر مرزا کا پجاری نہیں ہوگا تو مجھے ضعیف ثابت کر کے دکھائے گا، بھاگے گا نہیں، ورنہ توبہ کرے گا۔ اگر یہ قبر پہ جا کے مانگا انہوں نے، قبر میں جا کے مانگا، کسی کی قبر پہ جا کے مانگا یہ؟ تمہارا عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، تمہارا عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا قبر پہ جا کے مانگنے کا۔ پوجا کرنا شروع کر دیا پھر؟ سب سے پہلی بات تمہارا عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا قبروں پہ جا کے مانگنے کا، تم قبروں پہ جا کے مانگتے ہو، اس سے ثابت نہیں ہوتا یہ۔ تو اتنا بڑا نفس پرست ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے، اب جب امام چلو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا، ہم کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کسی ایک کو تو ٹارگیٹ نہیں کرا نا، کسی ایک کو ٹارگیٹ، کس کا کیا کہا انہوں نے، کیا کہا؟ تو مطلب اچھا 10 ایک کو پکار، ایک کو اللہ کا شریک بنائے گا تو شرک، 10 کو بنائے گا تو شرک نہیں۔ سب سے پہلی بات تو سند پہ کلام ہے اس کی، حدیث کی، اتنا بڑا نفس پرست ہے، اور دوسری بات تمہارا اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، پجاری ہے تو کتنا بڑا، تمہارا اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔
इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, और वो हदीस और में दूसरी पढ़ बात, रहा जब हूं, कुरान से हजरत अब्दुल्ला इब्न आयत मसऊद, टकराए कोई भी, बात सुन लो मेरी, सुन कुरान से जब आयत टकराए कोई भी, तो वो आयत, वो सुन, कुरान से कोई भी टकराए हदीस, तो वो हदीस नहीं मानी जाएगी। तुम्हें पता नहीं बात? अरे जब सुनो, कुरान से सही, टकरा रही है सुनो सुनो सुनो, तो वो हदीस नहीं ली अरे जाएगी सुनो किसी सुनो, भी हाल में। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस नहीं समझा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने नहीं समझा, अंग्रेजों ने, कादियानियों ने तुम्हारे खुदा मिर्जा को खड़ा किया, वो समझा और तुम समझे, ठीक है? बाकी किसी ने कुरान हदीस नहीं समझा। वो तो जो तुमने जिसको समझा, खाली जिसे बरेलियों ने समझा, जिसे तुझे, बरेलियों ने समझा, अरे न हम अपनी देवबंदियों ने बात समझा, कहा, हम अपनी न बात अहले कहा, हदीसों ने समझा, न हाँ, और किसी 72 ने नहीं नहीं समझा। समझेंगे, 72 नहीं खाली तुमने, 72 खाली नहीं बरेली भी समझ समझेंगे, रहे हैं, खाली बरेली भी समझ रहे अरे हैं, मेरे खाली नबी बरेली भी ने, समझ मेरे रहे हैं। नबी ने फरमा दिया 72 नहीं समझेंगे, एक ही समझेगा। एक ही समझेगा, खाली हाँ बरेल भी होगा वो, हाँ, वो अहले और सुन्नत कोई वल होगा ही नहीं। जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल हाँ जमात क्या? हाँ, तुम तो और वो अपने आप बरेलवी को ही हनफी नहीं, बरेल भी कहते हो अरे ना, हनफी बरेल भी। हम तो शाफी के भी कायल हैं, हम तो शाफी हम्बली के के कहाँ भी, कायल हो हम तुम? तो हम्बली के भी कायल कहाँ हैं, कायल हो? हम कहाँ तो कायल हो? मालिकी भी के कायल हैं, कहाँ कायल हो? कहाँ भले कायल हो? हाँ। कहाँ कायल हो? कायल होते तो उनके तरीके पे नमाज पढ़ते। कहाँ कायल अरे हो तुम? जाहिल पागल, वो हमारा उनसे इख्तलाफ फुरूई मसाइल में है, अकायद में तो हम भाई भाई हैं, जो उनका अकीदा वो हमारा अकीदा। भाई भाई हैं, तभी तो मुसल्ले उठा के बाहर सुन, फेंक दिए अरब से कान, सारे। हाँ तो कौन फेंका है? अंग्रेजों ने जब तुम्हारे बाप को बिठाया तब ना, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले। और हमारे बाप मदीने में हैं, तुम्हारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा वो तुम्हारा हैं। तुम्हारा तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप हैं ये सब तुम्हारा आए बाप, गए जो जितने भी बुजुर्ग तुम्हारे हैं। बाप मक्का में है, और वो अबू जहल अबू लहब है, ठीक हमारे है? बाप मदीने उबय में बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उबय वसल्लम। बिन तुम्हारे बाप अब्दुल्लाह, ये हैं सुनो, अहमद रजा बरेलवी में जो हैं, अच्छा, बरेली में जो हैं, ये हैं तुम्हारे बाप। माज़अल्लाह, तुम्हारा बाप मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर हाँ, तू अपने आप हमारे को बाप वही हैं, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारे वसल्लम। बाप तो बड़ी दूर की बात है, अगर उनको अपना नबी मान लेते ना तो कामयाब हो जाते। और मेरे नबी ने फरमाया जो अपने हम उनको नसब नबी को, नहीं सभी कुछ मानते हैं उन्हें सुनो, अपना। तो, तुम नहीं मानते। अरे सुन, तुम उनकी शान में गुस्ताखियां फैला रहे हो। तज़किरतुल औलिया में क्या लिखा हुआ है? गुस्ताखियां भरी पड़ी हैं। इतना बड़ा हक हरामी बहिश्त है में क्या है? माज़अल्लाह, तो गुस्ताखियां भरी पड़ी हैं। रसूलुल्लाह को अपना बाप बताता है। बता तो रसूलुल्लाह तेरे बाप हैं? और अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, अल्लाह तो फरमाता है मोहम्मद मर्दों में किसी का बाप नहीं, और तूने बाप बना लिया, कुरान की मुखालिफत कर दी, हो गया काफिर। कुरान की मुखालफत करेंगे, इसमें दलील दूंगा तुम्हें। क्या दलील दे, दलील दे कुरान पे तो। अच्छा, अच्छा, जो तुम्हारी दलील तुम, कुरान से टकराए, अम्मा, तुम्हारी दलील सही। अम्मा आयशा कौन है? बता, अम्मा है हमारी, मोमिनों की माँ है। चलो, अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा हमारी माँ है। माँ है तुम्हारी। हाँ, हाँ, तो माँ उनके है। वो पति, उनके पति कौन होंगे? बाप होंगे? कौन होंगे? अच्छा, तो रूहानी मतलब, बाप है उम्मत के। मतलब ये खुदा बात झूठ समझ बोल में नहीं आती रहा है, तुम्हें? मतलब खुदा रूहानी बाप है वो। जाने के पैदार तो खुदा झूठ बोल रहा है। जानी की पैदावार हाँ? मतलब खुदा झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन वो रूहानी बाप है। अम्मा आयशा मोमिनों की माँ है। इतना बड़ा हरामुन नस्ल है कि जब तेरी बात आती है तो कहते हैं कुरान से टकराएगी बात तो किसी की नहीं मानी जाएगी, और अपनी बात को मनवाने, इसीलिए कहता ये ना, मिर्जा कुरान का से नहीं पुजारी, टकरा रही, ये कैसे कुरान नहीं? से बात नहीं टकरा रही है। आबा हुकुम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं। ये किस हाँ, मामले में आयत नाजिल हुई है? हाँ? उन्होंने जो मुबेला बेटा अच्छा, गोद ले लिया था, अच्छा, अच्छा, उनके बारे अब में है यहाँ ये। मतलब पे आ गए, दूसरी जगह मतलब मतलब नहीं, पे आ गए। यहाँ पे मतलब। अरे इसीलिए कहता ना, नफ्स परस्ती के उन्होंने जो पैदावार इतना बड़ा तू जिना का पैदा, इसीलिए सच में ना कि जो ये आयत का साने नजूल बताओ, साने नजूल किस वजह से नाजिल हुई है तो आयत? इस आयत किस जगह पे चलो इससे किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है इससे आयत? पहले जो आयत तुमने पढ़ी मदद के ताल्लुक से, तू उसकी शान नजुल पढ़ ले, फिर मैं इसकी पढ़ूंगा। मतलब इसका शाने नजुल बताओगे, खुद पता लग जाएगा तुम्हें कहाँ डंडी मार रहे हो तुम। जहां तुम्हारा अकीदा डूब जाए, जहां तुम मिर्जा के पुजारी साबित हो जाओ, वहां तुम शान नजुल नहीं पढ़ोगे, वहां तफसीर नहीं पढ़ोगे। नजुल हर जगह देखेंगे, शान नजुल हर जगह देखेंगे, लेकिन शान नजुल मतलब हदीस से दिया जाएगा। हदीस से होता है शान नजुल, बुजुर्गों की किताबों से नहीं होता। बुजुर्गों की किताबों से शान नजुल नहीं होता। इतना बड़ा जाहिल है, तुझे तो हदीस का माना भी नहीं पता, हदीस की तुम्हें कितने पता है? किस्में हैं तुझे ये नहीं पता। तुझे पता है? पूजा करना शुरू कर दिया है। मुझे ये बताओ, तूने अहमद रजा का पूजा करना शुरू कर दिया है। अहमद बिन हम्बल ने जो गैब में मदद मांगा वो मुशरिक है या मोमिन है? पहले बात तो साबित हो, सही समझते हैं। बात साबित क्या, मैं कहता हूं बात तो साबित होनी चाहिए ना, सही समझते हैं आप। दलील दो ना सही सनद की, इसको सही ये भाई बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, अबू दाऊद में है। अरे अच्छा, सही सनद से हवाला पेश करो। अच्छा ये बताओ, बुखारी तिरमिजी सही सनद, इनके सारे रावी सही हैं, हदीस से साबित कर। हदीस मानता है ना तू? मैंने तो ये कहा नहीं, तो फिर तू क्यों कि सारी हदीसें सही हैं। अच्छा कौन लेकिन आप बड़ी बड़ी हदीसों से साबित करो ना। आप ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, बुखारी की कौन सी हदीस सही है? बुखारी की सारी हदीसें सही हैं। चल एक हदीस सुना। एक हदीस सुनाऊं? हाँ, एक हदीस सुना के बुखारी की सारी हदीस सही है। ये मैं सुनाऊं एक हदीस? इस पे सब पे उम्मत का इत्तेफाक है, उम्मत का इत्तेफाक है पूरी। वो जिस पे उम्मत जमा हो जाए वो गुमराह नहीं होता। तू उम्मत सुन, तू कुरान और हदीस वाला है, ठीक है? तू उम्मत पर तुम्हारा भरोसा नहीं है।
امت انسان ہے، امت سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مانتا ہے خدا کے اجماع کلام حجت کو، ہے، اجماع کو مانتے ہیں ہم، اجماع حجت ہے، ارے اجماع حجت ہے. اچھا یہ بتاؤ، اجماع سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اجماع خدا کی رسول ہے. پوری امت کا اجماع. تمہارا اجماع نہیں، بریلویوں کا اجماع نہیں خالی، دیوبندیوں کا اجماع نہیں خالی، سنو اہل الحمدللہ، حدیثوں کا اجماع نہیں خالی، سنو ہم قرآن پوری امت کا اجماع دلیل ہوتی ہے. سنو ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں، جو قرآن لے کے آئے، جو حدیث ہم تک پہنچائے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کا بھی اعتبار کرتے ہیں. تو قرآن مانتا ہے، حدیث مانتا ہے، اجماع مانتا ہے. قرآن لانے کو، حدیث پہنچانے والے کو، اجماع ماننے والے کو تو کسی کو نہیں مانتا. تو کیوں فقط نہیں مانتا؟ قرآن اور کیوں نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ عمل امام کرتے ہیں احمد بن وہ. حنبل کو بھی مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، لیکن وہ جو صحیح بات ہوگی وہی تو مانوں گا. ساری بات مان لوں، ساری بات مان لوں. اور تم امام احمد بن حنبل کی رفع دین والی حدیث کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تم خود نہیں مان رہے ہو، تم خود انکاری ہو. کیا چیز؟ تم کیوں رفع دین والی حدیث کیوں نہیں مان اس رہے ہو ان کی؟ لیے کہ ہم ان کے مسائل کو درست مانتے ہیں، ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں. ارے اور تم ان کے مجتہد مسئلے مانتے ہو تو ان کی ہاں بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ انہوں نے تو کبھی بنا رفع دین کے نماز ہی نہیں پڑھی، تو ان کی بات کہاں مان رہے ہو ارے تم؟ وہ خود جھوٹے ہو مجتہد، تم، وہ خود مجتہد جھوٹے ہے. ہو تم. کیسے ہم جھوٹے ہیں؟ وہ مجتہد ہیں، ان کی بات کہاں مان رہے ہو؟ وہ ارے رفع تو دین کے بغیر انہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی. سنو قرآن تم اپنی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. حدیث پاک میں جو ہے نا ہر طرح کی روایات ہیں الحمدللہ. ہر طرح کی روایت نہیں ہے، بنا رفع دین کے کوئی روایت نہیں ہے. ایک روایت ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کمزور ہے اس کی سند. چلو امام ترمذی میں، امام ترمذی کی روایت ہے، وہ بھی کمزور ہے. امام ترمذی لے کے آئے ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے. اتنا ان جوتا ماروں گا الفاظ نا، میں، ان معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لکھا ہوا فٹ نوٹ میں، اتنا جوتا ماروں گا وہ فٹ تیرے نوٹ خدا. پہ لکھا ہوا میرے اسی پاس حدیث وہ میں. موجود ہے. سن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور اس پر امام جو ہے ترمذی نے ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں صحیح نہیں ہے. اگر تو حلالی ہے، اگر تو مرزا کا ہاں پجاری صحیح، نہیں ہے، حوالہ بھیج. اگر تو حلالی ہے ابھی بھیج، تو اس حوالے ابھی کو بھیج رہا ہوں صحیح ترمذی میں پوری جو حدیث کی کتاب ہے ارے اس میں فٹ نوٹ پہ دیکھ لینا، فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے. ارے وہ سن، تو مرزا کا پوجا کر، تو جا کے مرزا کی کتاب تو پڑھ، احمد رضا ٹھیک کا ہے؟ پوجا کر، تو الحمدللہ ان ہم کی تو کتابیں کر، صحیح، بابوں ہم امام کی ترمذی کتابوں پہ کر. قرآن حدیث تیری سمجھ میں نہیں آگا. ارے تو صرف ان کے بابوں سن، کی پجاری کر، بابوں کا سن، پجاری ہے تو. ہمارا امام احمد رضا عقیدہ کا صحابہ پجاری ہے سے نا، ملتا ہے. انہی کی کتابوں کو مانے گا تو. ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، تابعین نہیں تبع ملتا، تابعین سے کبھی نہیں ملتا ہے. ملتا، کبھی نہیں ملتا. کیسے؟ صحابہ تو جا رہے ہیں، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ صحابہ تعالیٰ تو قبر پہ جا کے مانگ ہی نہیں رہے ہیں. صحابہ تو دے رہا ہوں نا، سیدھے زندے بندے پہ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے. سنو، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پر جا کر کہتے یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیں. اور حضرت عمر فاروق کو کہتے بھی ہیں کہ یا رسول، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ بارش ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر کو اللہ کے جو ہے اللہ کے معاملے میں حکومت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کے لیے کہنا. یہ تو صحابہ جا رہے. حضرت یہ کہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پر ہیں، اور تمہارا باپ مروان نام کا شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچتا ہے، پہلے پہچانتا نہیں کہ انہیں پیچھے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پر اپنے پیشانی رکھے تھے، تو جب گھومے تو پتہ چلا کہ یہ تو صحابی رسول. وہ کہتے کہ مروان تم کیا سمجھتے ہو، میں پتھر کے جو ہے ڈھیر سے ملنے آیا تھا. میں پتھر کے ڈھیر سے یعنی میں بت سے ملنے نہیں آیا تھا، میں اپنے رسول سے ملنے آیا تھا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے قبر سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، برکت حاصل کیا جا سکتا ہے. اور صحابہ جاتے ہیں کہاں پہ سکھایا؟ کہاں پہ فیض حاصل کرنے کا کہاں پہ سکھایا؟ اللہ کے نبی نے کہاں پہ سکھایا کہ فیض حاصل کر سکتے ہیں میری قبر سے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ مروان کیوں کہہ رہا کہاں لکھا ہے یہ؟ سنو، مروان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے کہ میں پتھر کے ڈھیر سے ملنے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے رسول سے ملنے آیا ہوں. جو تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو میں اپنے رسول سے ملنا آیا ہوں، تو یہ رسول سے ملنے کا قائل سب ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. لیکن پتھر کوئی کے اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. تم قبر رسول کے بت کے قائل ہو نا. ہم کوئی بت کے قائل نہیں ہے، قبر رسول کے بت کے قائل نہیں ہے. ارے یہ ملنے کے الفاظ ہیں، وہاں پہ سلام عرض کرنے کے الفاظ ہوں گے، ملنے کے. یہ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. پیشانی سجدہ کرنے کے الفاظ تو ہے ہی نہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں اس میں. اما عائشہ کی حدیث موجود ہے، اما عائشہ کی حدیث موجود ہے جب حضرت ابو ایوب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پر پیشانی رکھے تھے. اور تو کتنا بڑا مرزا کا پجاری ہے جس حدیث کو امام ترمذی حسن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کثیر صحابہ کا، تابعین کا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں امام ترمذی کون سی حدیث کو صحیح کہتے ہیں؟ کون سی حدیث کو؟ اسی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز سکھاتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز سکھاتا ہوں. اور کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے رفع دین کیا، تکبیر اولا، اور کہیں رفع دین نہیں کیا.
حضرت امام یہ الفاظ کہاں ہے؟ یہ الفاظ کہاں کہیں رفع دین نہ کیا؟ یہ دکھا دو مجھے، یہ دکھا دو کہیں اور باقی رفع دین نہیں کیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ دکھا دو مجھے، قیامت تک کا چیلنج ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سنو رفع دین میں الحمدللہ یہ تو بالکل کہ پوری نماز میں صرف یہ لفظ ہے کہ پوری نماز میں صرف تکبیر اولیٰ میں رفع دین کیا۔ وہ حدیث ہی اتنی سی ہے کہ شروع میں ہاتھ اٹھائے، صرف حدیث ہی اتنی سی ہے وہ۔ آپ آگے کہاں چلا رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو امت کو۔ اتنا جوتا ماروں گا اور آگے حدیث نہیں ہے، اتنا جوتا ماروں گا نا لال کر دوں گا چہرے کو۔ چل میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر تو حدیث دکھا، حدیث دکھا، کیا آگے آپ رفع دین نہیں کیا؟ آگے رفع دین نہیں کیا، بھیج۔ ابھی بھیج رہا ہوں، بھاگنا مت، ابھی بھیج رہا ہوں اور فون امام ترمذی کی حدیث، امام ترمذی کی حدیث بھیجو۔ بھاگ رہا، چپ، ابھی بھیج رہا ہوں اور بھاگنا مت، ہاں پڑھ کے سنانا۔ ہاں بھاگ 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 بھاگ، میں بھیج رہا ہوں تجھے، بالکل بھاگ۔ بھاگوں گا میں ابھی، اگر فون کاٹ کے بھاگا تو اس کو بولوں گا کہ وہ تو ویسے بھی تمہیں قتل کرنے کے لیے چاہ رہا ہے، سچ میں تو پجاری ہے سالا۔ پجاری تو ہے پجاری احمد رضا کا، تمہارا نام مرزا کا پجاری۔ تو احمد رضا کا پجاری ہے؟ ارے تو تیری نانی مر جائے گی تو کبھی ثابت نہیں کر سکتا۔ تیرا احمد رضا مر جائے گا لیکن تو کبھی ثابت نہیں کرے گا، وہ مر گیا، تیرے سارے بزرگ مر جائیں گے، تو ثابت نہیں کر سکتا کبھی بھی قرآن حدیث سے۔ یہ میں تجھے بھیج رہا ہوں پجاری، نیٹ چالو کر، یہ حدیث ہی اتنی ہے، نیٹ اپنا چالو کر، نیٹ چالو ہے۔ ہاں میں تو تمہارے پجاری پن کو تمہیں اجاگر کر رہا ہوں کہ تو کتنا بڑا پجاری ہے۔ اللہ کی پناہ بتائیے کہ یقیناً اصل میں خطا ہوتی ہے جب نا، تب ایسے لوگ آتے ہیں دنیا میں۔ حلالی تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ بالکل پوجا کرنا شروع کر دے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ تابعین کا جو عمل ہے وہ وہابی کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور پھر کہے گا کہ ہم بخاری کو مانتے، جب حدیث مانگو کہ حدیث بخاری سے ایک حدیث دکھاؤ کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے، تو وہابی پھر اجماع میں بھاگتا ہے، پھر جب اجماع کی بات کرو تو اجماع کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ کون ہو جاتا ہے اجماع کا منکر؟ اجماع کے منکر تم ہو، حدیثوں کے منکر تم ہو، قرآن کے منکر تم ہو۔ ارے وہ تو تمہارے بولنے سے تم صرف بابوں کی کتابوں کے ماننے والے ہو، ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کے ماننے والے نہیں ہو۔ تم حدیث کو نہیں مانو گے کبھی بھی، قیامت تک نہیں مانو گے تم حدیث کو، موت ہے تمہاری حدیث کو ماننے میں۔ دیکھو ہم حدیث کو الحمدللہ مانتے ہیں، اس لیے ہم بہانہ نہیں بناتے، صحیح حدیث کو ہم ضعیف بول کے جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ حدیث تم چیک کر لینا خود اپنی آنکھوں سے، اللہ کا خوف ہے تو خود فٹ نوٹ پہ امام ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اچھا تم خود ہی دیکھ لینا، خود ہی دیکھ لینا، خود ہی دیکھ لینا۔ ہم مومن سے کٹ کے مرتد اچھا دیکھ تو سکتا ہوں، آنکھیں تو دی ہیں نا اللہ نے، مومن سے کٹ کے مرتد نہیں بنے، مجھے سمجھانے سے پہلے دیکھ تو سکتا ہے نا۔ مرتد تم بنے ہو، ابے تمہارا مرتد تم بنے ہو، تم ہو مرتد، ہم نہیں مرتد ہیں۔ پجاری تمہارا واٹس ایپ ہی نہیں آ رہا ہے اس نمبر پہ۔ واٹس ایپ ہے اس نمبر پہ؟ کہاں آ رہا ہے؟ واٹس ایپ چلاتا ہوں میں اس نمبر پہ، آ ہی نہیں رہا ہے۔ واٹس ایپ آئے گا، سرچ کرو۔ چل کچھ بھیجو۔ سیف نہیں ہے تمہارا نمبر، پہلے سیو کرنا پڑے گا تب بھیجا جائے گا، ایسا نہیں بھیجا جائے گا، ایسا بھیجا نہیں جائے گا، پہلے سیو کرنا پڑے گا نمبر تمہارا تب جائے گا، ایسا نہیں جائے گا۔ اچھا چلو وہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور ایک بار چیک کر کے کہ تمہارا یہ امام ترمذی کی تم نے حدیث خود پڑھی ہے، خود دیکھی ہے، حدیث ہی اتنی ہے، الفاظ ہی اتنے ہیں کہ جب راوی روایت کرتا ہے تو حدیث صرف اتنی چلتی ہے کہ شروع میں ہاتھ اٹھائے، بعد میں اس میں امپلائیڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے ہوں گے، امپلائیڈ ہے، لیکن حدیث کا جو معنی ہے، جو حدیث پہ فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، فٹ نوٹ پہ لکھا ہے، فٹ نوٹ پہ۔ سنو وہ تمہارے زبیر علی زئی کافر مشرک جہنمی، اگر وہ کچھ بھی لکھ دے وہ تمہارا خدا ہے، تم مانو۔ امام ترمذی نے تو نہیں لکھا نا، امام ترمذی نے فٹ نوٹ پہ، امام ترمذی نے حسن لکھا ہے، امام ترمذی نے حسن لکھا ہے، ہاں حسن لکھا ہے انہوں نے تو صحیح کیا، صحیح نہیں ہے، ضعیف تو بہت دور کی بات، انہوں نے تو حسن لکھا ہے کہ حدیث حسن ہے، حسن لکھا ہے۔ تمہارے البانی شیطانی کافر مشرک جن کا عقیدہ سڑا ہوا ثابت ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اس میں گھوٹالا کیا، اس میں گھوٹالا کیا۔ یہ حدیث کتنی چلتی ہے؟ پوری حدیث بیان کرنا ذرا آپ، کتنی چلتی ہے پوری حدیث بیان کرنا آپ کتاب میں سے دیکھ کے، کتنی چلتی ہے، کہاں تک چلتی ہے؟ وہ کہاں تک چلتی نہیں ہے، اگر تو مرزا کا پجاری وہابیوں کا پجاری نہیں ہے، اگر تو احمد رضا کا پجاری نہیں ہے تو امام ترمذی کی حدیث پوری بیان کر، پوری کتنی ہے، یہ کتنی بڑی ہے، کتنے صفحے پہ حدیث، ایک لائن کی حدیث ہے یہ۔ امام ترمذی کی عبارت تو مجھے دکھا دے کہ یہ اس معنی میں صحیح نہیں ہے، امام ترمذی نے ایسا لکھا ہو، میں نے فٹ نوٹ پہ دکھا دیا تو پھر ترمذی میں لکھا ہوا بنایا تو تو اپنے باپ سے جا کے پوچھنا، میں تو سر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ فٹ نوٹ تیرے باپ نے بنایا، ترمذی نے، جو تمہارے باپ نے لکھا ہے یا ترمذی کی تحقیق جس نے کی ہے اس نے لکھا ہے، میں اس پر پیشاب بھی نہیں کرتا، میں تو امام ترمذی کو مانتا ہوں۔ تیری نظر میں حسن ہے نا؟ ہاں میری نہیں، حسن ہے نا، ترمذی کی نظر میں حسن ہے، حسن ہے نا امام ترمذی کی نظر میں،
तेरी नजर में भी हसन है ना? हाँ तो उनके हम उनको एक मानते हैं, तुम एक मानो हदीस है ना अलबानी तेरे शहबानी को। पल्ले, एक हदीस है ना, एक हदीस है ना तेरे पल्ले, ये तुम पूजा करो। दर्जनों हदीस रफादैन पे दिखाऊं? सुनो, दर्जनों हदीस तुम दिखाऊं? क्या? बुखारी, इमाम बुखारी लेके दर्जनों हदीस लेके आए, दिखाऊं? हाँ 735, 734, 736, चलो बहुत इमाम सारी मुस्लिम हदीस, चलो वो तो 836, पहली बात दर्जनों सुनो, हदीसें रफादैन पे हैं, उन्हें तू मान नहीं रहा। ये एक सुनो छोटी सुनो सी अब हदीस को लेके रफादैन पे इतना लिख के बवाल भी मचा मैं रहा है बजा तू। देता हूँ। सुनो शर्म नहीं आती तुझे? सुनो, सहाबा इकराम और रफादैन करने वाले ना सलाम में भी रफादैन करते थे, सजदे में जाने से पहले भी रफादैन करते अरे थे, जहालत की सजदे के हद बाद भी है, रफादैन जहालत करते की थे। हद है साली, अच्छा हद है जहालत की। अरे बता, अगर तू हलाली तो दलील जवाब दे। अरे तू हलाली है तो सहाबा इकराम जो रफादैन करते थे सलाम के अंदर, कौन सा रफादैन करते थे वो? अच्छा जो रफादैन करते थे वो? क्या करते थे? रफादैन करते थे? क्या करते हदीस थे? सुनाना, हदीस सुना, क्या करते थे? हदीस सुनाइए, क्या करते थे तो वो? नबी पाक ने क्यों मना फरमाया? वो सलाम फेरते हुए हाथों को उठाते थे, हाथों को, हाथों से सलाम का इशारा करते थे, हाँ तो रफादैन नहीं करते तो थे। अच्छा तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि ये घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मत उठाया अच्छा करो रफा सलाम फेरते वक्त। जाहिल मुतलक, तूने अपनी जहालत दिखा दिया कि यकीनन तू पुजारी है। रफा यदैन का क्या माना है? क्या देना है? क्या माना? माना है? रफादैन का मतलब हाथों को उठाना है। अरे वो हराम हाथ उठा के सलाम का ऐसे करते थे, हाथ उठाते थे पागल, तो तूने सलाम के, कैसे कहा कि हाथ नहीं उठाया? कितना मतलब इसलिए हाथ उठा पुजारी, सलाम फेरते चलो हुए, तूने पुजारी, चल सलाम फेरते चलो हुए ठीक है, हाथ उठाते थे ना, चलो हाँ हाथ चलो उठाते थे। तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया ना, तू पुजारी साबित मना हो गया। चलो मना कर दिया ना, सलाम में मना कर दिया ना, सलाम में मना कर दिया ना, सजदे से आने से मना कर दिया। अरे सजदे तो में इसकी तो दलील है कि मना कर दिया। अब आगे सुन, सलाम में मना कर दिया, हाँ सलाम में मना कर दिया। सजदे में जाने से पहले जो रफादैन करते थे और सजदे से उठने के बाद दरमियान में फिर सजदे में जाने के बाद जो रफादैन करते थे वो कहाँ मना किया? अल्लाह के नबी करते थे सजदे में जाते हुए? हाँ ये तुम्हें पता है? नहीं करते थे। हदीस, अल्लाह के नबी नहीं करते, अल्लाह के नबी नहीं करते थे। तो फिर किसने किया? एक सहाबा का अमल है, एक सहाबा का, पूरी उम्मत में एक सहाबा का अमल है कि वो सजदे में जाते हुए भी रफादैन करते थे। तुम कह रहे हो ना, तुम दलील दो कि अल्लाह के नबी करते थे, दलील दो। तू दलील दे, अल्लाह के नबी नहीं करते थे। तुम दलील दो ना कि अल्लाह के नबी सजदे में करते थे रफादैन। मैं तो तुम्हें रफादैन मुतलकन करने की हदीस दूंगा। क्या? तुम दलील दो ना। हाँ सुनो, तुम जो दलील दो, हाँ जो दलील दोगे ना वो दलील दो, लेकिन पहले दलील मैं दो तुझसे पूछ कि रहा अल्लाह के हूँ नबी रफादैन करते थे, रफादैन सजदे में जाते हुए करते थे, आते हुए भी है, सजदे में जाते हुए भी है। ये तो अल्लाह के नबी करते थे? अल्लाह के नबी करते थे, ये दलील दो ना मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे? नहीं करते थे। तो मतलब सहाबा जो है अपने मर्जी से अमल किए। अगर एक तो सहाबा ने अमल ऐसे, तुम्हें पता नहीं है कि हज तमत्तो पे सहाबा ने, हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर ने हज तमत्तो पे पाबंदी लगाई, तुम्हें नहीं पता? नमाज की बात, तुम्हें नहीं पता ये बात? मतलब तो फिर हजरत अली ने शुरू कराया हज तमत्तो। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सहाबा ने अपनी तरफ से रफादैन गढ़ लिया था? मैं ये कहना बिल्कुल नहीं चाहता, राय में इख्तिलाफ हो सकता है। क्या राय में? जब सहाबा इकराम दूसरे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक का अमल मिलता है। उस वक्त तुम तो अल्लाह के नबी की बात कर रहे थे ना कि अल्लाह के नबी करते थे, तुम हदीस से दलील दो अल्लाह के नबी करते थे। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया तुम जैसे, मैं तो तुम्हें अल्लाह के नबी की दलील दूंगा ना, अल्लाह के नबी की दलील दूंगा कि अल्लाह के नबी करते थे। मैं भी अल्लाह के नबी की दलील दे रहा हूँ। पहली बात तो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा से कि तुम मुझे जैसे नमाज पढ़ते देखो वैसे तुम भी पढ़ा करो। तो जो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखे वो वैसे नमाज पढ़ते थे। अब तुम कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जो है रफादैन नहीं किया, जाने से पहले, आने से पहले, और सहाबा अपने मन से किया, तो माज़अल्लाह सहाबा पर तू बुहतान लगा रहा है और तू काफिर हो रहा है। सारे सहाबा को मैंने नहीं कहा, सारे सहाबा को नहीं कहा मैंने कि सारे सहाबा, एक सहाबा का अमल मिलता है तो करना जायज है, करना जायज है, करना जायज है। मैंने क्या कहा? एक सहाबा ने भी अगर कर लिया अमल तो करना जायज है। मैंने कहा नहीं कहा करना जायज है? खुदा है कि तू रसूल, करना जायज है। तू खुदा है कि रसूल है, तेरी अब सहाबा मुंह पे हम पेशाब भी नहीं करते। मुझे तो सहाबा इकराम की तो मानेगा जाहिल, सहाबा इकराम की मानेगा नहीं मानेगा? एक सहाबा का मानेगा नहीं मानेगा? अगर उनने कर लिया तो जायज हो गया वो अमल। एक सहाबा करते थे, पहले इसकी दलील है कि एक ही सहाबा करते थे। तू हदीस सुना देना वो वाली, उसमें पता लग जाएगा। मतलब तूने अभी पढ़ा भी नहीं है तो इसीलिए तूने पढ़ा ना, तू दलील देना, तू दलील देना, तूने पढ़ा, तू पुजारी है, तू मान ले, तू पुजारी है, तू आपने, तू मान ले पुजारी है बाबू का, मिर्जा मान ले पुजारी है बाबू का, जन्नतियों को और सिर्फ तू बाबू की किताब ही पढ़ता है और किसी की नहीं पढ़ सकता। कुरान हदीस तेरे बस की बात नहीं है और ना समझना तेरे बस की है। और जो इमाम अबू हनीफा जो समझा है, जिनकी तुम तकलीद करते हो अंधी, जिनके तुम अंधे मुकल्लिद हो, तुम्हारा मिर्जा बाबा जो जन्नतियों को छोटा खुदा मानता है, जो जन्नत में जो तुम्हारे खुदा हैं, तो तुम्हारे खुदा तो जन्नत में जाएंगे लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम जहन्नम में ही रहोगे। ठीक है, तो तुम्हारे उस मुशरिक, हाँ मुशरिक जहन्नम में रहेंगे, हमेशा रहेंगे मुशरिक जहन्नम में। मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मिर्जा तुम्हारे मिर्जा बड़ा मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तुम्हारा मिर्जा का खुदा तो जन्नती होंगे लेकिन मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मिर्जा और तुम जहन्नम में जाओगे। तो मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। बताओ तुम्हारा मिर्जा, तुम्हें पता नहीं है? अरे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम नहीं जाओगे ना, मुशरिक नहीं जाएगा। हाँ तो मुशरिक है तू, मुशरिक है तू,
تو مشرک ہے. سن قرآن مجید قرآن کی روح سے مشرک ہے. قرآن منع کرتا ہے غیر اللہ سے مانگنے کا. تو مانگ رہا ہے غیر اللہ سے قبر پہ جا کے. قرآن تو منع کر رہا ہے. قرآن منع کر رہا ہے سورہ نمل میں. سورہ نمل میں منع کر رہا ہے قرآن کہ میرے علاوہ کسی غیر اللہ سے مانگنے کا. ہاں منع کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ تو پڑھنا، خود نہ پڑھ، خود پڑھ کہ کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے. کون ہے؟ تم کہہ رہے ہو یہ بابا بھی دور کر رہا ہے. مرزائی ہونے کے مطلب تو کہہ رہا ہے یہ قبر والا بھی دور کر رہا ہے میری پریشانی کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں وہ دور پریشانی. اگر تو حلالی ہے تو اس چیز کا جواب دے نا. جواب دے اس چیز کا. سورہ نمل آیت نمبر 62 کا جواب دے. سورہ مائدہ میں یا سورہ نساء میں آیت موجود ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا مددگار اللہ، مومنین، رسول. جب رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مومنین تمہارا مددگار ہے، ہم نے ان کو تمہارا مددگار بنایا ہے. تو رسول مددگار بنایا ہے. اور وہابی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. یا اہل تو وہ زندگی میں بنایا نا، زندگی میں بنایا ہے وہ. اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. فرشتوں کو مددگار بنایا اللہ نے، مومنین کو بنایا ہے. تو اللہ کے نبی مدد نہیں کریں جنت میں جا کے؟ ان کی مدد نہیں کرنا اللہ کے نبی کی؟ باپ یہود و نصارہ ظاہر میں موجود ہے نا. تمہارا باپ یہود و نصارہ اپنی منمانی آیت کو مان لیتا تھا، اور جو ان کے نفس پرستی تمہارا باپ جو ہے احمد رضا وہ اپنی مرضی کے عقیدے بنا کے تم پہ تھوپ دیا ہے اور تم اسی پہ چل رہے ہو. ہم قرآن کی ساری آیتوں کو مانتے ہیں. تم کسی آیت کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تم کسی آیت کو نہیں مانتے. دیکھو جو آیت تم نے جو تمہاری مرضی کی ہیں تم صرف اسی مانتے ہو. ثابت کر. ثابت کیا کر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مشکل کو دور کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ جو مشکل اور پریشانی کو دور کرتا ہے گھرے ہوئے شخص میں، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. بھلا تو بتاؤ کون ہے وہ؟ اچھا وہ کون ایسی مشکل ہے جس کو اللہ دور نہیں کر سکتا؟ اچھا تو وہ بابے بھی دور کر، قبر والے بھی دور کر رہے ہیں وہ مشکل. وہ کون ایسی دور ہے؟ قبر والے بھی دور کر رہے ہیں تمہارے لیے، تو وہ قبر والے بھی دور کر رہے ہیں. تو وہ کون ہے جو دور کرتا ہے؟ گویا تم نے اسے الہ بنا لیا جو دور کر رہا ہے. تو تمہارے لیے قبر والے کر رہے ہیں. تو تمہارا باپ کرتے ہیں، تمہارے وکیل بھی کرتے ہیں جو مشرک ہوتا ہے. ہاں تو وہ سامنے موجود ہیں. وہ تمہارے قبر والے کھڈے میں 4 فٹ نیچے وہ جو دور کر رہے ہیں. مطلب بھائی عقل کے اندھے تیری ماں مر جائے گی تو اس سے روٹی مانگے گا قبر پہ جا کے یا اس کے پاس جا کے مانگے گا؟ یہ بتا. مطلب تو مشرکین تیرا باپ سامنے موجود ہوگا تو اس سے جبھی تو پیسے مانگے گا. وہ قبر میں چلا جائے گا پیسے مانگے گا اس سے مردود. تم مشرکین کو خدا بنا لے تو تیرے لیے توحید ہے، ٹھیک ہے؟ ارے تو ہی کہہ رہا ہے اللہ. ارے پہلے سن بات سن. تیرا باپ سامنے ہوگا تو اس سے پیسے مانگے گا یا قبر میں ہوگا جب مانگے قبر پہ جا کے باپ پیسے دو مجھے، وہ قبر میں سے تجھے پیسہ دے گا؟ اب سنو، ہمارے دونوں آیتوں میں عقیدہ ہے الحمدللہ. کوئی عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اس لیے کہ اللہ اگر کسی کو مشکل کشائی نہ عطا کرے، کسی کو طاقت نہ دے، وہ زندہ ہو یا مردہ، جانور ہو یا درندے ہو یا چرندے یا پرندے یا انسان، اللہ کی بغیر عطا کردہ طاقت کے وہ بذات خود اپنی طاقت سے ذرہ برابر نہیں مدد کر سکتا. الحمدللہ کسے طاقت دی ہے؟ تیرے باپ کو. تیرے باپ کو طاقت دی ہے؟ تیرے باپ کو طاقت دی ہے اللہ نے؟ یہ بتا بس ہاں یا نہ میں جواب دے. تیرے باپ کو طاقت دی ہے؟ احمد رضا کو طاقت دی ہے؟ اس پہ جا کے مانگ کے دکھا قبر میں سے وہ تجھے کوئی چیز دے دے، ایک لوٹا دے دے قبر میں سے نکال کے مانگ کے دکھا. میرا باپ بھی قیامت آ جائے گی، قیامت لوٹا نہیں دے سکتا قبر کے اندر سے احمد رضا. ہمارا ایمان اس طرح سے ہے کہ اللہ کے دی ہوئی طاقت سے جو لوگ مدد کرتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ مومنین تمہارے مددگار ہیں، تو یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں مومنین مددگار ہیں، وہ سامنے موجود ہے. تو مومن ہے، ایک دوسرے مومن جو تیرے سامنے ہوگا تو اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو کیا سوچ رہا ہے قبر پہ جا کے اس سے مانگے گا؟ بتاؤ سنو، مطلب جاہل آدمی. سامنے مورتی رکھ کر کے پوجا کرنا شرک نہیں ہے، دور سے شرک ہوگا. یار سامنے مورتی رکھ کے پوجا کا تو شرک نہیں ہے. تو ہی تو بتانا کہ سامنے خدا بنا لو تو شرک نہیں، اور دور میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا. میں تو صرف فرق بتا رہا ہوں مانگنے کا. اپنے باپ سے تو پیسہ مانگے گا کہ 10 روپے دے دو، وہ زندہ ہوگا وہ تجھے 10 روپے دے گا، لیکن وہ قبر میں چلا جائے گا پھر تو اس سے 10 روپے مانگے گا وہ تجھے دے گا، 10 روپے دے گا وہ تجھے. یہ بتا قبر کے اندر سے اگر کوئی جتنے بھی تیرے بابے مر چکے ہیں تو وہ اگر تجھے دے دیں 10 روپے قبر کے اندر سے تو میں تیرے عقیدے پہ آ جاؤں گا. چل یہ چیلنج ہے میرا، تیرے نصیب میں جہنم ہے، تیرے عقیدے پہ آ جاؤں گا. چل اگر تیرا کوئی بھی بابا جو قبر میں جا چکا ہے وہ مجھے اندر سے قبر میں سے ہاتھ نکال کے کوئی چیز دے دے، چل میں تیرے عقیدے پہ آ جاؤں گا. سن ہم جب اپنے باپ سے مانگتے ہیں نا تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ تمہیں دے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دے گا، اپنی طاقت سے نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اب تم کس عقیدے سے اپنے باپ سے مانگتے ہو؟ اپنے باپ سے مانگتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، وہ زندہ موجود ہے ہمارے سامنے. 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں نظر میں رکھی جاتی ہیں. اللہ نے ایک تو طاقت دی ہے، اوپر سے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوں گے تو اللہ نے وہ طاقت نہیں دی کہ دنیا میں جا کے وہ عمل دخل کر سکیں. اچھا
یا ہمیں پیسہ دے سکیں یا ہمیں کوئی چیز دے سکیں یا ہماری مدد کر سکیں. اچھا تو مطلب سامنے رکھنے کا دار و مدار ہے، اگر سامنے رکھا جائے گا تو شرک نہیں ہوگا، نہیں رکھا جائے گا تو شرک ہو جائے گا. یہ ایسا میں نے نہیں کہا، شرک کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، مانگنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مانگنا شرک ہے، غیب میں دعا غیب میں دعا مانگنا شرک ہے، اور بت سامنے رکھ کے پوجا کرنا شرک ہے. تو کیا بت کی مثال دے گا کیا؟ باپ کو پوج رہا ہے کوئی، ارے تو اس کے آگے سجدے کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے باپ کے سامنے کوئی؟ کافر مشرک. مجھے یہ بتاؤ، مانگنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر اللہ سے مانگنا غیب میں جو ہمارے سامنے نہیں ہے، قبر میں جا چکا ہے، اس سے مانگنا. جو قبر میں جا چکا ہے ان سے مانگنا شرک ہے. آیت پڑھ. آیت پر میں نے اتنی بڑی دلیل دے دی، سورہ نمل آیت نمبر 62 صاف صاف لکھا ہے اس میں. سمجھ نہیں آ رہا؟ قبر میں چلے جائے ان سے مدد مت مانگے وہاں پہ. یہ تھوڑی ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ کون ہے جو تمہاری برائی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ تو تو باپ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کون ہے؟ تو باپ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ ہے نا. تو اپنے باپ کو خدا بنا لے گا تو برائی تو وہی دور کرتا ہے نا اس سے. خلیفہ کون بناتا ہے تمہیں اگلوں کا؟ وہ بناتا ہے نا اللہ. تو اپنے باپ کو کیوں مددگار بنا رہا ہے؟ میں تو صرف اپنے باپ کو دنیا میں ان سے پیسہ مانگ رہا ہوں. تم مرنے کے بعد بھی مانگ رہا ہے، تو اتنی بڑی جہالت میں مطلب دنیا میں اتنا بڑا ڈوب گیا شرک کے اندر کہ مرنے کے بعد بھی اس سے ہی مانگ رہا ہے. جہالت کی حد، مطلب دنیا میں مطلب اتنی بڑی جہالت ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی میں ان سے 10 روپے مانگ لیے، تو مرنے کے بعد بھی 10 روپے مانگ رہا ہے ان کی قبر پہ جا کے کہ لاؤ بابا 10 روپے، تو عقل کا علاج کر اپنی. سنو، ہم مانگنے کو خدا بنانا سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم مانگنے کو خدا سمانا میں سمجھتا ہوں نا. وہ آیت بتا رہی ہے، گویا اسے خدا بنانا. وہ آیت بتا رہی ہے. پڑھے ہیں. سنو میری بات، تم مانگنے کو غیر اللہ سے خدا بنانا سمجھتے ہو، تو تم اپنے باپ کو خدا کیوں بناتے ہو بھائی دنیا میں؟ وہ آیت بتا رہی ہے، وہ آیت بتا رہی ہے کہ جو مشکل اور پریشانی کو دور کر دے، جو پریشانی میں گھرا ہے سب، تو وہ کسے پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا. اللہ کو پکارے گا نا. تو اللہ کو ٹھیک کیوں ہے، نہیں پکارتا؟ تو جو اب تم پکار رہے ہو قبر والوں کو، تو وہ قبر والے جو مشکل اور پریشانی کو دور کریں گے، گویا تم انہیں اپنا خدا بنا رہے ہو. چلو اگر کوئی قبر والے کو پکار کے مشرک ہو رہا ہے، تو تو اپنے باپ کو پکار کے مشرک کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں تو جندے کو پکار کے مشرک نہیں ہو رہا، تو مردے کو پکار کے مشرک نہیں ہو رہا، تو مردے کو پکار کے بھی مشرک نہیں ہو رہا. تو بڑا مشرک ہوا نا. تو 2 بار پکار رہا نا اسے. تو زندے میں بھی پکار رہا، مردے میں بھی پکار رہا، 2 بار پکار رہا نا. ایک تو قبر میں چلا گیا وہ، تب بھی پکار رہا ہے. تو بڑا مشرک ہوا نا، بڑا مشرک ہوا نا. الحمدللہ نہ ہم مشرک ہوئے، بلکہ ہمارے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے بڑا مشرک ہے. ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے ایسے لوگ نکلیں گے جو مومنوں کو مشرک کہیں گے، خود ہی مشرک ہوں گے. وہ تم نکلے ہوئے ہو، تم نے پوری امت کو مشرک کا فتوے لگا دیے، تمہارے کافر کے فتوے لگا دیے تم نے پوری امت پہ. ٹھیک ہے، تم نے کافر کے، جو کافر کہے گا وہی جو حدیث ہے وہ کافر کے اوپر ہے. سنو مجھے یہ بتاؤ کہ جو ایک مسلمان کو کفر کا فتویٰ لگائے گا، وہ اگر وہ کافر نہیں ہوا تو کفر کا فتویٰ اس پہ لوٹے گا. تو تم پوری امت پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، تو کفر تو تم کر رہے ہو. اپنے باپ کو جو خدا بنا رہے ہو، تو تم مشرک کیوں نہیں ہو رہے اپنے باپ کو خدا بنا کر؟ مجھے اس کا جواب دو. مشرک کیوں نہیں ہو رہے؟ تم کیوں نہیں ہو رہے؟ ڈبل بار مانگ رہے ہو نا تم. تو ہم تو زندے پہ مانگ رہے ہیں، تم تو مردے پہ بھی مانگ رہے ہو نا. خدا بنانا سمجھتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے نا، وہ گویا اسے خدا بنا رہا ہے. ہم اگر مزار والے سے مانگتے ہیں تو ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں. چل میں تجھے دلیل دیتا ہوں. دلیل اللہ تیرے سامنے ہے، اللہ تیرے سامنے ہے، اللہ تیرے سامنے ہے. غیب میں مانگتے ہیں اللہ سے. تو بزرگوں سے غیب میں مانگ رہا ہے، تو اللہ کے مطابق سمجھ رہا ہے نا، اس کے برابر سمجھ رہا ہے. ہم باپ ہمارے سامنے ہے نا، باپ ہمارے سامنے ہے، اس لیے مانگ رہے ہیں. باپ ہمارے سامنے چلا جائے گا تو وہ غائب ہو جائے گا، وہ پردے آ جائیں گے، تو وہ صرف اللہ سے ہی مانگا جائے گا. یہ سمجھ میں نہیں آتی تیری بات. دور ہے یا قریب ہے؟ اللہ قریب بھی ہے، دور بھی ہے، ہر جگہ. اللہ دور ہے، اللہ بتاؤ کس آیت میں؟ اللہ قریب ہے بالکل، اللہ قریب ہے بالکل. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری سحرت سے زیادہ قریب ہوں. ہاں تو قریب ہے. تو قریب والے سے مانگ رہا ہے اپنے باپ سے، تو خدا بنا لیا اپنے باپ کو. میں نے تو خدا نہیں بنایا. تو ارے اللہ تو قریب ہے نا. اللہ تو قریب ہے بالکل. اپنے باپ سے کیوں قریب ہی سمجھ کر مانگ رہا ہے نا، تو خدا سے مانگ. تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے دنیا کو، اسباب کے ساتھ. جو زندہ ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں دنیا میں، اس کی دلیل موجود ہے قرآن کے اندر. اللہ کے نبی نے اپنی زرہ گرمی رکھی ہوئی تھی، حدیث موجود ہے. ایک گندم کے عوض ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گرمی رکھی ہوئی تھی. یہ تجھے دلیل نہیں دکھتی؟ زندے کی دلیل موجود ہے قرآن کے اندر. مطلب کافر مشرک دنیا میں مددگار ہے نا. کافر مشرک بھی دنیا میں جو زندہ ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے جو زندہ ہے، جو سامنے ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشرکین تمہارا مددگار ہے. قرآن حدیث سے ثابت ابھی میں نے کیا نہیں، حدیث سے کہ اللہ کے نبی کہاں رسول اللہ نے اچھا رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرکین تمہارا مددگار ہے. یہ تو نہیں فرمایا. میں نے ابھی کیا بتایا؟ اللہ کے نبی کی زرہ گرمی رکھی ہوئی تھی گندم کے عوض، تو آپ نے تو یہودی سے بھی مدد لی ہے رسول اللہ نے، لیکن وہ جب زندہ تھے. ارے سن، پہلی بات قولی جو بات ہوتی ہے نا وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے، اور جو پھر قرآن میں آ جائے اللہ نام لے کر کے فرما رہا ہے مومنین تمہارا مددگار ہے، اور یہاں مطلقاً لفظ ہے نہ یہاں مومنین تمہاری مددگار ہیں. تو مومنین جو نیک مومنین ہیں وہ اللہ کے نبی کے مددگار ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا تیری کیا؟ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ.
اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ رسول بھی مومنوں کے مددگار، مومنین بھی مومنین کے مددگار، اللہ بھی مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مددگار بناتا ہے رسول اللہ کا، اور مومنوں کو بھی مددگار بنایا ہے، اچھا نیک مومنوں کو بھی بنایا ہے۔ یہ فرشتے جو ہے یہ غیبی مددگار ہے یا ظاہری مددگار ہے؟ یہ غیبی مددگار ہیں۔ تو پھر تو تم نے خدا مان لیا اس کو، اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ ارے اللہ کی اجازت کی ابھی طرف بھاگ رہے ہو، بتاؤ غیبی مددگار ہوئے کہ نہیں فرشتے؟ اللہ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا نہیں بھیجا؟ غیبی مددگار ہوئے نا، تو وہ قرآن میں آ گیا نا کہ فرشتے تمہاری مددگار ہیں۔ ارے تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب والے تمہارے مددگار ہیں اور وہ تمہارے خدا نہیں ہے، غیب والے تو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ تو صرف فرشتوں کا نام لے رہا ہے کہ فرشتے تمہارے مددگار ہیں۔ فرشتے غیبی نہیں ہیں؟ ہاں فرشتے غیبی ہیں۔ ہاں تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ غیبی مددگار خدا نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوا۔ غیبی مددگار خدا نہیں ہے، غیبی مددگار خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے غیبی مددگار۔ میں بھی اللہ کے نیک بندوں کو اگر اپنا مددگار مانتے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے اعتبار سے، اور تو قرآن حدیث کا حوالہ تو دیو، قرآن حدیث کا حوالہ تو دینا پہلے۔ تم نے خود پڑھا قرآن میں، خود اللہ نے فرشتوں کو مددگار فرمایا ہے۔ ہاں تو وہ کیا بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ وہ غیبی مخلوق ہیں اور غیبی مخلوق والے غیب کے مددگار ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، فرشتوں سے مانگو، تم تو قبر والوں سے فرشتوں سے مانگو نا، فرشتوں سے مانگو، مانگو فرشتوں سے، تم فرشتوں سے مانگتے ہو، مانگنا جائز فرشتوں سے مانگتے ہو، تم فرشتوں سے، تم تو قبر والوں سے مانگ رہے ہو نا، فرشتوں سے نہیں مانگ رہے، تم تو فرشتوں سے مانگ رہے نہیں مانگ رہے نا، تو تم فرشتوں سے مانگا کرو نا۔ آج کے بعد تم جو ہے غیب میں فرشتوں سے مانگا کرو، فرشتوں سے مانگا کرو، تم ان بزرگوں کے پاس کیوں مانگ رہے ہو جا کے؟ اب تم توبہ کرو، تم اے کافر مشرک، تیرا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، جو قبر پہ جا کے تمہارا مانگنا ثابت نہیں ہوا۔ تم نے غیب میں مدد مانگنے والوں فرشتوں کو سے، مشرک کہا ہے۔ فرشتے تو مددگار بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا، مانگتا نہیں ہے بندہ، مانگنے کہاں لکھا ہے کہ تم ان سے مانگو، کہاں لکھا ہے؟ ثابت کر، ثابت کر، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، تو ثابت کر، ثابت کر، کس نے بنایا؟ مومنوں کی مدد کے لیے بنایا۔ تو تیرے پاس بھی تو ایک فرشتہ ہے، تیری مدد کرتا ہے وہ ہر ٹائم، تو اس سے مانگتا ہے کبھی مدد؟ تو مانگتا ہے اس سے کبھی مدد؟ تیرے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے، تیرے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے، تو اس سے مدد مانگتا ہے؟ بتا، اللہ نے تیری مدد کے لیے چھوڑا اسے۔ سنو الحمدللہ، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے آیت الکرسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سن میری بات، سن پہلے، آیت الکرسی جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، پوری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ تو کیا ہے وہ؟ تو نے بنایا ہے، تو نے بنایا اسے، اللہ نے بنایا ہے، مددگار ہے نا، تو اللہ بنا رہا نا۔ تو جب آیت الکرسی پڑھے گا تب بنے گا وہ تیرا مددگار۔ یہی بات سنو، جب تو اب قبر والے کا ثابت کرنا، قبر والے کا ثابت کر، ثابت کر، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اس لیے تو قبر والے کی ثابت کرنا کہ قبر والا تیری مدد کرے گا، ثابت کر، ارے سن، اللہ نے کہا ثابت کرنا، قبر کی ثابت کر۔ تیرے مددگار ہیں، الحمدللہ ہم غیب والے کو مددگار مان کے مومن، اور وہابی یہ کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا غیب والے مددگار ہیں، کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا، تو مشرک ہے اور رہے گا ہمیشہ۔ کہاں لکھا؟ دکھا، دکھا کہاں لکھا؟ غیب کے فرشتے مقرر وہ ہیں، مددگار ہیں غیب میں، کہ مومنین غیب میں مدد مانگتے ہیں۔ دکھانا، دکھانا۔ مرزائیوں کے علاوہ، کافروں کے علاوہ، ابن تیمیہ شیطان کے علاوہ اگر کسی نے لکھا ہو حدیث میں کہ بعد وصال، میں تو کہتا ہوں ایک ضعیف حدیث، اگر دنیا وہابیت میں کوئی بعد وصال کی تو بات ہی نہیں، بعد وصال کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن مانگنا تو ثابت کر جاہل آدمی، مانگنا تو ثابت کر، مانگنا تو ثابت کر، ارے مانگ تو رہے، میں تو بتا رہا ارے ہوں، مانگنا تو ثابت کر، مانگنا تو ثابت کر جاہل آدمی۔ تو مانگ رہے ہیں، تو بعد وصال کوئی گیا ہے یہ تو ثابت کر حدیث سے، کوئی گیا ہے اللہ کے نبی کے پاس مانگنے؟